قرات اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني. وانما لكل امرئ. ماشاء. بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. آمنت بالله صدق الله العظيم. ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. كلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم منزه شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ کی حمد و ثنا نبی محترم نبی معظم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت سے درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. میں جامعہ کے تمام اساتذہ کو صمیم قلب سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. جامعہ کے شیوخ الحدیث مفتیان نظام مدرسین دامت فیوزہم کو صمیم قلب سے مبارکباد پیش کرتا ہوں اور حضرت علامہ صاحب قبلہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور ادارے کے تمام معاونین اس مسجد شریف کے تمام منتظمین کو صمیم قلب سے مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں اللہ رب العالمین جل وعلا اس مادیت کے دور میں اسلام کے ساتھ اتنی عظیم وفاداری کا مظاہرہ کرنے پر مسجد کے تمام کے ساتھ تعاون کرنے والے ادارے کے ساتھ تعاون کرنے والے تمام مخیر حضرات تمام مدرسین تمام طلباء اور تمام اہل محلہ کو اس کی بہترین جزا عطا فرمائے. آج اللہ رب العالمین جل وعلا کے کرم سے یہ شرف ہمیں عطا ہو رہا ہے کہ اس عظیم کتاب کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں جس کے بارے میں ہمارے اکابر نے لکھا کہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ، کہ قرآن مجید کے بعد حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین جو ارشادات، آپ کے اقوال، آپ کے افعال، آپ کی تقریرات مرفوع انداز میں اکثر الاکثر صحیح اسناد کے ساتھ مکمل روایت و درایت کے ساتھ جس جگہ پر مجتمع کی گئی ہے وہ یہ عظیم کتاب ہے الجامع المستند الصحیح المختصر من امورہ و ایامہ و سننہ علیہ الصلاۃ والسلام المعروف صحیح البخاری شریف میں مرتب کی گئی ہے.
اس حدیث پاک کو جو ہم نے پڑھا ہے اس پر تقریرات اور اس پر گفتگو کی کئی جہتیں ہیں. ابھی حضرت علامہ صاحب نے معروضی حالات کو ذکر کیا کہ دین کے مسلمات کا انکار کیا جاتا ہے اور دین کی شرازے کو منتشر کرنے کے لیے اور دین کی اجتماعیت کو پراگندہ کرنے کے لیے عجیب عجیب قسم کے ہیلے بہانے دیے جاتے ہیں. ایک تو وہ قوتیں ہیں جو باہر سے باقاعدہ ظاہر ہو کر ہمارے سامنے اسلام کے نظم کو تہوبالا کرنے کے لیے اور اسلام کی شرازے کو منتشر کرنے کے لیے اور امت کی اس جمعیت کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے کے لیے بظاہر موجود ہے، جس کو ہم افغانستان میں دیکھ چکے اور اب فلسطین میں دیکھ رہے ہیں. لیکن ایک اسلام کے خلاف چھپی سازش وہ ہے جس کو مارے آستین کہیں، آستین کا سانپ، جو ہمارے درمیانی موجود ہوتے ہیں، جنہیں ان کے علاقوں سے بڑا پیار ہوتا ہے، وہاں کے اسفار سے بڑا پیار ہوتا ہے. سب کی بات نہیں کر رہا، عقلی تخصیص ہے. وہ پھر ظاہراً تو اس طرح کا اقدام نہیں کر سکتے کہ جو کفار کر رہے ہیں، یا تو نادانی کے طور پر کہ انہیں پتہ نہیں ہے کہ ان سے کیا کام ہو رہا ہے، یا وہ واقعی میں ان کے اعلی کار بن کر ان کی ایڈ کے تحت ہمارے مدارس کا نظام، ہمارے اسکول کا نظام، ہمارے کالجوں کا نظام، یہاں تک کہ ہمارے درمیان داخل ہو گئے ممبر و محراب کی جو فکری روش ہے اس کے خلاف وہ سازش کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، جسے ہم ایک جامع تعریف میں صلح کلی کہتے ہیں. یہ امت کا وہ ناسور اور مردود طبقہ ہے کہ جو یہود و نصارہ کا وہ اعلی کار ہے کہ جو ظاہری لباس اور لبادہ عین اسلام کے مطابق ہے، لیکن وہ اکابر سے متنفر کرنا، اسلام کے مسلمات کے خلاف شکوک، شبہات، ڈاؤٹ پیدا کرنا، یا جس طرح بھی حضرت علامہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے بڑی فکری بات فرمائی ہے کہ علم کا جو اصل منہج ہے، جو مقصد ہے، جو غرض و غایت ہے، اس سے ہٹا کر کسی اور طرف آپ کی طبیعتوں کو لانا، یہ ایک فکری سیکولر سلسلہ دینی طبقے کے اندر بھی شامل ہو چکا ہے. اور یوں سمجھیے کہ آسمان سے بھی فتنے اور زمین سے بھی فتنے ابل رہے ہیں. اور جس دور میں اور آپ موجود ہیں، اللہ ہم تمام کی ایمانوں کی حفاظت فرمائے. اب قیامت بھی کیا قیامت ہوگی، کہ اس سے بڑی کوئی قیامت ہے کہ اس وقت ہمارے سامنے کوئی اکابر موجود نہیں ہے، سارے اپنی مزارات میں تشریف لے گئے. کسی پر اعتماد کریں، کس پر اعتماد کریں؟ وہ صبح کچھ ہے، شام کچھ ہے. لیکن وہ اکابر کہ جس کے پاس جا کر امت کے نظم کا سوال کیا جائے اور ان کا وجود ماضی قریب تک ہمارے درمیان اتنا رہا کہ ان کی علمی ہیبت اور ان کا دبدبا اتنا رہا کہ اہل سنت کے اندر داخل جو کالی بھیڑے ہیں ان میں جرت نہیں ہوئی ہے کہ کبھی اس سر اٹھا کر اہل سنت کے خلاف بات کر سکے. لیکن یہ ہمارے لیے سخت آزمائش ہے کہ میں اور آپ اس دور میں موجود ہیں کہ جس میں ہمارے وہ فکر آہن والے، وہ عظیم اکابر جن سے ہم محروم ہیں. اور آج دیکھیے کہ اسلام کے جو ظاہری معاملات ہیں ریاستی اعتبار سے، وہاں پر جہاں ہمیں مجبور کر دیا گیا ہے اور ساری اسلامی ریاستیں یہود و نصارہ کے سامنے ایک لونڈی اور غلام کے مانند اپنی ہوس اور لالچ کی وجہ سے ان کے سامنے کاسا لیسی اور گھٹنا ٹیکتے ہوئے نظر آتی ہے، وہیں پر آج کل ہمارے مدارس اور ہماری مساجد کو خاص فکری سیکولرزم کے تحت سک کیا جا رہا ہے. میں پھر عرض کرنا چاہتا ہوں یہ ساری باتیں عقلی استثناء کے ساتھ ہیں، اس سے تمام لوگ مراد نہیں ہیں، بلکہ اس میں یوں سمجھ لیجئے کہ میں عموم خصوص مطلق کی نسبت نہیں کہوں گا، بلکہ یہ عموم خصوص من وجہ کی نسبت ہے. تو لہٰذا میری تقریر پر تنقید کرنے سے یہ پہلے سمجھ لیجئے کہ ہم اس طبقے کی طرف ہاتھ بڑھانے جا رہے ہیں کہ جو واقعی اس سازش کو چلا رہا ہے، اور جب ان کی نقاب کشائی کی جائے، ان کو پکڑا جائے، تو کہتے ہیں یہ علماء جو ہیں، یہ رضوی علماء جو ہیں، یہ جو علماء ہیں یہ مدارس کے خلاف ہیں، یہ بچوں کو منجمد بنانا چاہتے ہیں، بھکاری بنانا چاہتے ہیں، ہم تو لوگوں کے لیے راستے ہموار کر رہے ہیں. اس قسم کے وہ ہیلے بہانے
کرتے ہیں جس کو امام احمد رضا نے ذکر کیا تھا کہ سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی. لیکن میں کہنا چاہتا ہوں کہ اس میں جو کام کرنے والے ہیں، جو دورہ حدیث کے طلباء ہیں، میرے مخاطب وہ ہیں اس وقت، کیونکہ آپ ہمارا مستقبل ہے اور ہمارا معیار ہے. آپ تک وہ اکابر کی تعلیم منتقل کرنے کی ہم کوشش کر رہے ہیں اس نیت کے ساتھ کہ جب ہمارا آخری وقت ہو تو اللہ رب العالمین ان اکابر کی پیروی میں جو قرآن و سنت کی صحیح پیروی اور منہج ہے اسی پر اللہ ہمیں خاتمہ دے. ہمیں لمبی عمر کی قطعاً کوئی امید نہیں ہے. امید صرف یہ ہے کہ جب ہم مریں تو ایمان پر خاتمہ ہو اور اللہ کے حضور حاضر ہونے میں ہم اللہ کے محبوب اور اپنے اساتذہ اور اپنے اکابر کے سامنے منہ دکھانے میں شرمندہ نہ رہیں. یہ مقصد ہے. آج آپ کے گلی کوچوں کا سارا چندہ سک کر رہے ہیں. جس طرح ورلڈ بینک پوری دنیا کا مال سک کرتا ہے نا، اس طرح آج آپ کے متمول تاجروں کو ایک طرف کیا جاتا ہے اور ایک خاص فکر سے پورے شہر کا چندہ ایک طرف اکٹھا کر لیا جاتا ہے. پھر مدارس اور مدرسین کو غلام بنا کر کہا جاتا ہے کہ آپ نے یہ پڑھانا، یہ پڑھانا، یہ پڑھانا ہے. پڑھانا تو وہی ہے، ظاہر سی بات ہے اتنی جرت تو وہ نہیں کر سکتے کہ نصاب میں کوئی ایسی کتاب داخل کریں، لیکن تشریحات اور تعبیرات میں جو منہج ہمارے اکابر کا تھا اس منہج سے ہٹا کر کہتے ہیں یہ گفتگو نہیں کریں گے، اس انداز میں نہیں کریں گے، اس انداز میں نہیں کریں گے، اس انداز میں نہیں کریں گے. تو یہ خطرناک پالیسی اس وقت اہل سنت کے مدارس کے خلاف ہو رہی ہے. اور مختصر یہ کہ عقائد پر نہیں بولیں گے آپ. عقائد کی وہ پختگی، وہ نظریات، وہ اساسیات، وہ غیرت، وہ اہمیت نہیں پیدا کریں گے. دیگر اور چیزوں میں آپ بڑا کمال حاصل کریں گے، کیونکہ ہمیں بہت کام کرنا ہے، بہت آگے تک جانا ہے. بہانہ یہ کہ ہم نے بہت سے مدرسے بنانے، بہت سے کام کرنا ہے، ہر ایک تک ہم نے اپروچ کرنا ہے. ہم نے کہا دیکھیں آپ اس بات کو چھوڑ دیں، یہ منصب تو اللہ نے انبیاء کو بھی نہیں دیا. ہمارے وہاں ہمارے اور شیعہ کے درمیان، اور ہمارے شیعہ کا دوسرا ترجمہ ہم اپنی کتاب میں پڑھتے ہیں معتزلہ، کیونکہ معتزلہ شرع عقائدہ پڑھ آئے ہیں. معتزلہ عقلیات کو اپنا منبع بناتے ہیں اور ہمارے وہاں نصوص اور شارع کا اشارہ ہوتا ہے. تو اس لیے معتزلہ 99% روافظ ہوتے ہیں. کیونکہ معتزلہ آپ جتنے بھی اپنی کتابوں کے اندر دیکھیں گے کہ جو صحابہ پر تبرہ کرتے ہوئے یا اسلام کی مسلمات پر عقلی اعتراضات قائم کرتے ہیں وہ معتزلہ ہوتے ہیں. اور معتزلہ اکثر 99% جو ہے یہ روافظ ہوتے ہیں. اور روافظ کا ایک فرقہ جس کو شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے، ہمارے امام ہیں، ہمارے دادا استاذ ہیں، انہوں نے اپنی کتاب تحفہ اثنا عشری، جو دورہ حدیث کے طلباء کو اپنے خارجی مطالعے کے اندر وہ کتابیں رکھنی چاہیے، تحفہ اثنا عشری کے اندر اس بات کو ذکر کیا ہے کہ روافظ اہل سنت کو منتشر کرنے کے لیے سنی علماء کا لباس دھار کر سنیوں میں اترتے ہیں. سنیوں کے مدارس میں مفتی بھی بن جاتے ہیں، عالم بھی بن جاتے ہیں، شیخ الحدیث بھی بن جاتے ہیں، مبلغ بھی بن جاتے ہیں. اور اس کے بعد پورا ان کا پھر وہ اپنی نسبت کسی مشائخ سے بھی ثابت کرتے ہیں اور سارے معمولات پر چلتے ہیں تاکہ ان کو پہچانا نہ جا سکے. لیکن وہ آہستہ آہستہ طلباء کے ذہن میں، عوام کے اندر تشکیک پیدا کرتے ہیں، جس کا سب سے بڑا فتنہ جو ہمارے گھروں کے اندر داخل ہو گیا، افضلیت ابو بکر صدیق، عدالت صحابہ، اس کے کسی میں جرت نہیں تھی کہ اس مسئلے پر کوئی آنکھ اٹھا کر دیکھ سکے. لیکن ہمارے اندر اعتزالی روافظ داخل ہو چکے ہیں، پیروں کی شکل میں سب کی بات نہیں کر رہا، علماء کی شکل میں سب کی بات نہیں کر رہا، مفتیان کرام کی شکل میں سب کی بات نہیں کر رہا، مدارس کی شکل کے اندر، کہ جنہوں نے نیچے قوم کو یہ کچا ذہن دینا شروع کیا اور جنہوں نے دفاع کرنا تھا ان کو کس کام میں لگا دیا گیا، وہ علامہ صاحب بتا رہے تھے. آپ سمجھ رہے میری بات میں کیا کرنا چاہ رہا ہوں؟ میں گفتگو شروع کر چکا ہوں، وقت مختصر ہے، ٹو دا پوائنٹ بات ہوگی. ایک تو وہ ہے کہ جناب اہل سنت کے مسلمات کو مشکوک بنایا جا رہا ہے. آج جناب آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح رات دن بدلتے ہیں ایسے لوگوں کے عقیدے بدل رہے ہیں. میں صرف ایک جملہ کہہ کر آگے بڑھنا چاہتا ہوں، فنی علماء ہیں. دیکھو ہم اہل سنت ہیں. کوئی پیر اپنے آپ کو سنی کہتا ہے، کوئی عالم اپنے آپ کو سنی کہتا ہے، تو سنی وہ مذہب نہیں ہے کہ جس کی تشریح بیٹھ کر کوئی آستانے پر کرے یا منبر پر کرے. سنی اپنے ایک اصول رکھتا ہے. بڑی قیمتی بات سن لیجئے، 1000 بات کا ایک جملہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. سنی اپنے ایک اصول رکھتا ہے، اپنا ایک ضابطہ رکھتا ہے.
جس کو ہم اپنی اصول کی کتابوں میں پڑھتے ہیں، ہمارے نزدیک کسی مسئلے کو پرکھنے کے لیے وہ اصول موجود ہیں، ان اصول سے ہٹ کر کوئی اصول ایجاد نہیں کیا جا سکتا، اور ان اصول سے جو مسائل متفرع ہو گئے ہیں ان متفرع مسائل پر شک نہیں کیا جا سکتا۔ تو اہل سنت کی کتابیں جیسے شرح عقائد آپ پڑھتے ہیں، فقہ اکبر پڑھتے ہیں، دیگر پڑھتے ہیں، یہ ہمارے اصول کے مبادیات ہیں۔ ہمارے نزدیک کسی چیز کو پرکھنے کا یہی قاعدہ ہوتا ہے، تو جب ہمارے نزدیک یہ بات مسلم ہے کہ صحابہ پر تنقید و طنز نہیں ہوگی اور سارے صحابہ عادل ہیں، تو یہ اہل سنت کا اصول ہے۔ اس اصول کو جس نے توڑا وہ سنی نہیں رہتا ہے۔ لیکن آج آپ دیکھیں اصولوں کو، کیونکہ جن کو اصول پڑھانا تھا ان کو بینکوں کے اندر گھسیڑ دیا ہے، ان کو دنیا داری میں لگا دیا۔ تو ایک طرف سے صلح کلیت اور منہجیت اس طرح داخل ہوتی ہے، اور جن کو دفاع کرنا تھا ان کو کسی اور کام کے اندر لگا دیا گیا ہے۔ تو یہ بڑا سخت انتشار ہے، اس کو آپ نے غور کے ساتھ سمجھنا۔ ہر پیر اپنے جوش، اپنے قوالی کے ڈھول، کسی ناتخواں کے سر پر ایک عقیدے کی تشریح کرنا چاہتا ہے۔ ہم نے کہا عقیدے کی تشریحات کا اصول اہل سنت کا اپنا ہے۔ کسی بھی عقیدے کا اصول اور اس کی تشریح ہوگی تو ان اصول کی بنا پر ہوگی۔ آپ وہ نہیں ہے کہ جو اصول ایجاد کریں گے۔ ہمارے مدارس میں مسلمات پڑھائے جاتے ہیں، ہمارے سارے عقائد گنے ہوئے، لکھے ہوئے، چنے ہوئے ہیں، ان کے خلاف بات نہیں ہو سکتی ہے۔ لیکن آج ان کتابوں کو بلایا جاتا ہے، شخصیات ہمارے سامنے لائی جاتی ہے، تو ایک تو بہار سے جو قادیانیت ہے، مرزائیت ہے، رافضیت ہے، وہ الگ ہے۔ ایک ہمارے درمیان آ کر پیروں کی شکل میں، مولویوں کی شکل میں، خطیبوں کی شکل کے اندر جو اہل سنت کے مسلمات اور اکابر سے، کیا اعلیٰ حضرت سے غلطی نہیں ہو سکتی، کہ امام ربانی سے غلطی نہیں ہو سکتی، کہ فلاں سے غلطی نہیں ہو سکتی، کہ فلاں سے نہیں ہو سکتی، یہ وہ اعتزالی حملہ ہے آپ کے اوپر جو آپ کے تدریسی معاملات کے اندر ہو رہا ہے۔ تو میرے دوستوں، جو آپ دورہ حدیث پڑھ رہے ہیں، اس فکر کی طرف، یہ ایک دن کا سبق نہیں ہے، یہ مسلسل ہے کہ آپ کو سمجھایا جائے۔ تو اہل سنت کون ہے، اس کی تشریحات کتابوں میں لکھی ہوئی ہے۔ تشریحات چھوڑیے، اس کے اصول لکھے ہوئے ہیں۔ آپ شرح عقائد پڑھتے ہیں نا، الہیات کے اصول لکھے ہوئے ہیں، نبوت کے اصول لکھے ہوئے ہیں، صحابہ کے اصول لکھے ہوئے ہیں۔ جس طرح اعلیٰ حضرت نے تشریح اس کی ہے، ضروریات دین وہ اس کے اصول لکھ دیے گئے ہیں، ضروریات اہل سنت اس کے اصول لکھ دیے گئے ہیں، مختلف بین العلماء اہل سنت اس کے اصول اور حکم لکھ دیے گئے ہیں۔ تو جو چیز مسلمات میں طے ہو چکی ہے، اس کے بعد کتابوں کو ٹٹول کر اپنی طرف سے تشریحات کرنا، اور تاریخی کتابوں کو اٹھا کر کسی صحابہ یا اہل سنت سے جو چیز فتوے کی زبان میں، حکم کی زبان میں، ایک قانون کی زبان میں اور فیصلے کی زبان میں جاری ہو چکی ہے، اس کے اوپر شک کر کے پھر سنیوں کے پیر بننے کی امید رکھنا، اور سنیوں کا مفتی بننے کی امید رکھنا، سنیوں کا امام بننے کی امید رکھنا، یہ ایک بہت بڑا دھوکہ ہے۔ وہ شخص اہل سنت نہیں ہو سکتا۔ اہل سنت وہ ہے جو آپ کو اصول پڑھا دیا گیا ہے، ان اصول کا جو پابند ہوتا ہے وہی اہل سنت ہوتا ہے۔ اس کے لیے نعرہ شرط نہیں ہے، اس کے لیے اونچی پگڑی شرط نہیں ہے، اس کے لیے آگے قادری، چشتی، جہانگیری، یہ وہ فلانا لمبی نسبتیں، یہ شرط نہیں ہے۔ سنی ہونے کی شرط وہ ہے جو اصول آپ کو پڑھا دیا گیا ہے۔ باقی یہ جو نسبتیں یہ کمال کی ہیں، قادریت کی نسبتیں، چشتیت کی نسبتیں، یہ نسبتیں اتنی نہیں تھی کہ بندہ معصوم بن گیا اپنی طرف سے کوئی بکتا رہے، یہ نسبت اتنی تھی کہ ان اصول کا اور پابند ہو جائے۔ تو میں بند الفاظوں میں کیمرے لگے ہوئے آپ کو بہت سی بات بند الفاظوں میں نے سمجھائی ہے۔ میرے لیے مسئلہ نہیں، میں کھل کر بات کر سکتا ہوں کہ آپ کے لیے پریشانی نہ ہو، تو میں نے یہ بند الفاظوں میں آپ طلباء کو سمجھا دیا ہے کہ اس طرح آج جو آپ کے نزدیک تفضیلیت کا فتنہ ہے یہ آپ کے قریب آ چکا ہے، اور ایک دوسرے کی دشمنی کے اعتبار سے یا ایک دوسرے کے معاملات کے اعتبار سے اہل سنت کی تشریحات کوئی پڑھتا ہی نہیں، اصول نہیں پڑھ رہے، ڈائریکٹ حدیث سے استدلال ہو رہا ہے، ڈائریکٹ حدیث سے استدلال ہو رہا ہے۔ میں نے کہا پیر صاحب، شیخ صاحب، سید صاحب، عالم صاحب، مناظر صاحب، یہی تو اہل سنت کا منہج تھا کہ ماننا تو دین کے انہی اصول ہی کو، احادیث قرآن و سنت ہی کو ہے جو اصل علم ہے، لیکن اس کے لیے معاونت اور تعاون، تشریحات کے لیے اصول بنیاد ہے، اور ان احادیث کو ان اصول کی بنا پر سمجھا جائے گا۔ ان اصول کو چھوڑ کر براہ راست آپ روایت کو لے کر حدیث کا غلط ترجمہ کرتے ہیں، تشریحات کرتے ہیں۔ عقل کی آپ کی کوئی قید نہیں ہے، نقطے سے نقطہ، نقطہ، طرفے سے طرفہ، بات سے بات، یہ روافظ کا طریقہ ہوتا ہے۔ روافظ بات سے بات نکال کر بات لے جاتے ہیں، اہل سنت نص پر رک جاتے ہیں، عقل کے گھوڑے آگے نہیں دوڑاتے۔ یہ تو کبھی ہم آپ کے سامنے تخصص اس پر کریں تو ہم آپ کو بتائیں۔ آج تخصص کس شعبے میں ہو رہا ہے اور ہونا کس شعبے میں تھا؟ ہم وہ چیز کو بیکار نہیں کہتے، استغفر اللہ، نہ اس کو منع کر رہے ہیں،
لیکن اس وقت حملہ آپ کے احکام پر نہیں، عقائد پر ہو رہا ہے. تو طلباء کا بھی اس میں قصور نہیں ہے. ہمارے وہاں کسی شخص کو صرف ایک فنی اصول میں مہارت کی وجہ سے مدرس رکھ لیا جاتا ہے، اور یہ بہت اچھی بات ہے، لیکن فن کی مہارت کی بجائے اس کی فکری پختگی کو دیکھنا پہلے ضروری ہے. ورنہ آپ کے مدرسے میں اور بد مذہب کے مدرسے میں کیا فرق ہے؟ یہی ہدایہ آپ پڑھا رہے ہیں، یہ وہی پڑھا رہا ہے. یہی رسم المفتی آپ پڑھا رہے ہیں، یہ وہی پڑھا رہا ہے. یہی شامی کا مقدمہ آپ پڑھا رہے ہیں، وہی پڑھا رہا ہے. تو آپ کا اختصاص کیا ہے، آپ کی انفرادیت کیا ہے، آپ کی فصل ممیز کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ صرف تدریس نہیں، فکری پختگی، کہ متن تو وہی ہے جو تسلسل آ رہا ہے، لیکن جس طرح متن تسلسل سے آیا ہے اس طرح اس کی تعبیر و تشریح بھی ہمارے نزدیک مسلسل ہے. اس سے تنفر کرنے کے بعد کوئی اور چیز بچتی نہیں. اس لحاظ کا آپ کو رکھنا ضروری ہے. تو یہ بات میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی. بخاری شریف کی حدیث کی طرف بڑھنے سے پہلے میرے بزرگوں دوستو، اس حدیث پر کیونکہ ظاہر سی بات ہے ہم 4 جہتوں سے گفتگو کریں گے. پہلا تو مسئلہ حجت حدیث کا ہے. اس پر دو باتیں ہم عرض کرتے ہیں تاکہ درس طویل نہ ہو، کیونکہ یہ باقاعدہ پھر بخاری شریف کی تدریس کا یہ مستقل موضوع ہے جو استاذ کرام اور ہمارے اکابر شیوخ الحدیث جو ہمیں درس دیتے ہیں، پڑھاتے ہیں، ہمارے اساتذہ، وہ ہر حدیث کے تحت اس کی تشریح اور اس کی تعبیر کرتے رہتے ہیں. لیکن میں صرف سر دس آپ طلباء ساتھیوں کے لیے، اپنے ہم سب طالب علم ہیں، تو صرف ایک نقطے کو واضح کرنے کے لیے عرض کرنا چاہ رہا ہوں. پھر اس کی طرف ہم حدیث کی طرف ابھی ہم بڑھتے ہیں. پہلے جو اس کے مبادیات ہیں وہ آپ کی صرف خدمت ذکر کرتے ہیں. حدیث کا معنی کیا ہے، حدیث کی غرض و غایت کیا ہے، موضوع کیا ہے، اس طرف ہم آتے ہیں. حدیث کیا ہے، اصول حدیث کیا ہے، اس طرف ہم آتے ہیں. لیکن سب سے پہلے حجت حدیث، ہمارے وہاں ہم مسلمانوں میں جب حدیث کا لفظ بولا جاتا ہے تو اس سے مراد لغوی معنی نہیں لیا جاتا، کیونکہ ہر لفظ اپنے اندر 2 معنی رکھتا ہے. ایک وہ جو زبان کے لیے وضع کیا گیا ہے، اور ایک وہ جو اصطلاحاً ہے. تو حدیث کا معنی تو بات چیت کے ہوتا ہے. ہم فنی طور پر آگے گفتگو کریں گے تھوڑی، لیکن ایک ضمناً تقریر، کیونکہ ہمارے دوست احباب پیچھے بیٹھے ہیں، ان کے مقصد کی بھی بات ہو تاکہ وہ ہم کیا کہنا چاہ رہے ہیں اور اب تک کیا کہہ چکے ہیں ان تک ہم اس بات کو پہنچا سکیں اپنے بھائیوں تک. اس لیے میں یہ ایک عام گفتگو کے طرز میں بات کرنا چاہتا ہوں. حدیث عربی زبان میں بات چیت کو کہتے ہیں. آپ نے اکثر اردو کی کتابوں میں دیکھا ہوگا کہ جب کوئی شخص اپنی، بہت سادہ مثال دیتا ہوں، کہ جب کوئی کتاب لکھتا ہے تو اس نے کتاب کیوں لکھی ہے، کیا وجہ تھی، اس پر کیا حالات گزرے، ان کے ساتھ کون مددگار تھے، اس کتاب لکھنے میں ان کو کتنی پریشانیاں پیش آئی. اس لیے کتاب کا مؤلف یا مصنف کتاب کے گتے کو آپ کھولیں گے تو پہلے صفحے پر اپنی آپ بیتی لکھتا ہے. تو کبھی کبھی وہ عنوان دیتا ہے حدیث دل. اکثر آپ دیکھتے ہیں حدیث دل یعنی دل کی بات. تو یہاں سے صرف بتانا یہ مقصود تھا کہ حدیث جو ہے وہ بات چیت کو کہتے ہیں. لیکن جب ہم اسے شرعی زبان میں حدیث کہتے ہیں تو پھر اس کا معنی ایک طرز پہ، ایک جہت سے یہ ہے کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول جو آپ نے ارشاد فرمایا، اب وہ کس طرح آپ تک پہنچا یہ ایک الگ بات. آپ کا قول، آپ کا فعل اور آپ کی تقریرات، یعنی آپ کے سامنے کوئی کام کیا گیا اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر نکیر نہیں فرمائی، منع نہیں کیا، حضور نے خاموشی اختیار فرمائی، تو حضور سید عالم کا قول، حضور سید عالم کا کوئی عمل اور فعل، اور حضور سید عالم کے سامنے اس علاقے والوں میں کوئی رسم تھی، کوئی رواج تھا، کوئی طریقہ تھا، یا کسی بندے نے کوئی کام کر کے دکھایا، اور جناب سید عالم مستقل شارع ہیں، نبی ہیں، وہ غلط بات کبھی برداشت نہیں کرتے. ان پر یہ فرض ہے، ان کے نبوی فرائض میں سے ہے کہ وہ غلط چیز اور مزاج شریعت اور مخالفت مردیات الہیہ، اللہ کی مرضی کے خلاف دیکھیں گے تو اس پر وہ نکیر کریں گے، زجر کریں گے. لیکن ایک کام حضور کے سامنے ہوا اور حضور نے اس پر کچھ نہیں کہا، خاموشی اختیار کی ہے، تو وہ بھی حدیث رسول کا درجہ رکھتی ہے کہ اس کو جائز قرار دیا گیا ہے. کیونکہ حدیث سے مراد یہ کہ جواز کا ایک سلسلہ، شریعت کے اجراء کا ایک سلسلہ، جس کو ہم ادلہ اربع کے اندر ذکر کرتے ہیں کہ شریعت کن چیزوں سے ثابت ہوتی ہے. تو شریعت 4 چیزوں سے ثابت ہوتی ہے، جن میں 3 دلیلیں جو ہے وہ اصل ہے، قرآن ہے، سنت ہے اور اجماع ہے، اور قیاس جو ہے وہ مثبت نہیں ہے بلکہ مظہر ہے.
تو مستقل دلیل جو ہے وہ ہمارے نزدیک قرآن سنت اور اجماع ہے. یہ ہم اصول شاشی میں پڑھ چکے ہیں، نور الانوار میں پڑھ چکے ہیں، حسامی میں پڑھ چکے ہیں اور توضیح تلوی میں پڑھ چکے ہیں. تو حدیث شریف کے بارے میں بات ہوئی کہ حدیث رسول کس کو کہا جائے گا. تو عام میرے دوست جو بیٹھے سمجھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قول کو، سرکار دو عالم کے فعل کو، سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی تقریرات کو. جیسے بے سلم کی اگر آپ ہدایت میں پڑھ چکے ہیں، بے سلم کو اگر آپ دیکھیں گے تو ظاہری صورت بالکل اسلام کے خلاف ہے، لیکن حضور سید عالم تشریف لائے اور اہل مدینہ اپنے بیگ تجارت کے اندر بے سلم کو رکھتے تھے، تو حضور سید عالم نے اس پر کچھ نہیں کہا، خاموشی اختیار کی. لیکن اگر اس کی ظاہری کنڈیشن دیکھیں تو بالکل ایسا لگتا ہے کہ جناب یہ تو سود کے زمرے میں جائے گا. لیکن حضور نے اس میں 3 کنڈیشنیں بیان کر دی، فرمایا یہ 3 چیزیں شامل کر لو. تو اب آپ دیکھیں اس کا حکم حضور نے نہیں دیا تھا، لیکن حضور کے سامنے لوگ وہ کام کر رہے تھے اور سرکار نے اس پر سکوت فرمایا. تو تقریرات کی ایک مثال جو ہے وہ بے سلم ہے. اب ہمارے بر صغیر پاک و ہند کے اندر، کیونکہ ظاہر سی بات ہے قرآن کو سمجھنے کے لیے تعلق مصطفیٰ ضروری ہے. میرے جتنے پیچھے بھائی ہو ذرا سمجھ لیں، قرآن عربی اصل ہدایت قرآن ہے. یہ وہ عظیم کتاب ہے کہ لا ریب فیہ، جس میں شک کی جگہ نہیں ہے. اصل ہدایت قرآن ہے، جس کا ہر حرف، ہر نقطہ، یہ میں مبالغتاً لفظ نقطے کو ذکر کر رہا ہوں تاکہ بتانے کے لیے کہ اس میں جو ہے وہ سب حق ہے. الحمد کے الف سے لے کر والناس کے سین تک جتنے احکام ہیں، جتنی باتیں ہیں، وہ سب حق ہیں. اس میں شک کرنے والا شخص مسلمان نہیں ہو سکتا. یہ اللہ کی وہ کتاب ہے کہ جس کو اللہ نے لفظی تحریف سے محفوظ فرمایا. اس میں لفظی لفظ کی تبدیل، جیسے تورات میں لفظ کو بدل دیا گیا، انجیل میں لفظ کو بدل دیا گیا، لیکن یہاں پر اس کی حفاظت رب نے فرمائی کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ ہم اس کو نازل کرنے والے ہیں، تھوڑا تھوڑا کر کر ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. تو قرآن لفظی تحریف سے محفوظ ہے. اور چیزوں میں تحریفیں ممکنات ہیں، ضروری نہیں کہ جو ممکن اس کا بات ہم کر رہے ہیں، لیکن یہ کہ لفظی تحریفات سے اللہ رب العالمین نے کہ لفظ بدل گئے ہو، توبہ استغفر اللہ. اس سے آج الحمدللہ مسلمان اس یقین سے بات کرتا ہے، وہ دنیا کے جس کونے کے اندر بھی ہو، چاہے وہ دنیا کے آخری کونے فیجی آئلینڈ کے اندر ہو، یا کیپ ٹاؤن کے اندر موجود ہو، یا رشیا کے اندر موجود ہو، یا دنیا کے وسط کے اندر سینٹرل ایشیا کے اندر موجود ہو، وہ قرآن کو اٹھاتے وقت یہی یقین کرتا ہے یہ وہی قرآن ہے جو رسول اللہ نے بیان کیا اور صحابہ نے ہم تک پہنچایا. قرآن کے الفاظ بھی وہی ہے، اس کا تلفظ بھی محفوظ کیا گیا. کسی چیز کو بدلنے کے 2 طریقے ہوتے ہیں، یا اس کے متن کو بدلو یا تلفظ کو بدلو. قرآن کی حفاظت کا یہ طریقہ ہوا کہ اس کا متن بھی محفوظ ہے، اس کا تلفظ بھی محفوظ ہے، یعنی اس کے پروننسیشن بھی محفوظ ہیں. دنیا کا اگر کوئی عربی ہو، فارسی ہو، اجمی ہو، سندھی ہو، پٹھان ہو، اس کی اپنی زبانوں میں الفاظوں کا گاڑا پن باریکی ہوگا، لیکن جب قرآن پڑھے گا تو ایسی پڑھے گا جیسے رسول اللہ نے پڑھا تھا لہجہ قریش میں. تو مجھے بتاؤ وہ کتاب کیسے بدلی جا سکتی ہے جس کے لہجوں کی حفاظت امت نے اس انداز میں کی ہے. تو خیر قرآن مجید فرقان حمید جو ہے وہ اصل ہدایت ہے. اس پر لمبی تقریر ہو سکتی ہے لیکن وقت اتنا نہیں ہے، ہم نے آگے چلنا ہے. لیکن قرآن میں جو احکام اور مضامین ہیں وہ عربی گرامر سے نہیں سمجھے جا سکتے. آگے ہم آپ کے سامنے عرض کریں گے کہ نحو صرف جو ہے یہ علوم شریعہ اصل نہیں ہے، یہ واسطہ اور آلہ اور ذریعہ ہے. اصل علوم شریعہ 6 ہیں. علوم شریعہ، اصل میں علوم شریعت کیا ہے؟ مدارس آپ بناتے ہیں علم شریعت پڑھانے کے. علم شریعت 6 چیزوں کو کہا جاتا ہے. قرآن یعنی تفسیر، حدیث اور فقہ، 3 یہ ہو گئے، اور 3 اس کے اصول ہو گئے. اصول تفسیر، اصول حدیث، اصول فقہ. یہ 6 علوم مقصود ہیں. اصل مقصود یہ ہیں، باقی ذریعے اور وسیلے ہیں. نحو ہو گیا، صرف ہو گیا، جو دیگر جو علوم پڑھتے ہیں، فصاحت ہے، بلاغت ہے، بدیع ہے، معنی ہے، یہ تمام علوم مقصود حقیقی نہیں ہیں. مقصود یہ 6 علوم ہیں، اور یہ علوم اس کے معاون ہوتے ہیں، اس تک پہنچنے کا ذریعہ بنتے ہیں. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ آپ کے علم کے اندر ہونا چاہیے بات کہ علوم شریعہ کتنے ہیں؟ بولیے 6 ہیں. اصل علوم جس کے لیے مدارس یعنی کیا ہے؟ قرآن یعنی تفسیر. بڑی قیمتی باتیں سنی آپ. یہ نہیں کہ مجھ جیسا طالب علم بات کر رہا ہے تو قیمتی، ہمارے اکابر نے اس کا جو عرق نکالا ہے وہ آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں. اس کی قدر کو آپ جانیے. یعنی سال ہا سال کی تدریس کر کے، سال ہا سال لگا کر مغز علم کو سمجھ کر انہوں نے اس لائن میں جمع کیا کہ اصل علوم شریعہ 6 ہیں. یعنی قرآن یعنی تفسیر،
حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور تیسرا ہے فقہ. تین یہ ہوئے، تین اس کے اصول ہو گئے، یعنی تفسیر، اصول تفسیر، حدیث، اصول حدیث، فقہ، اصول فقہ. اور باقی جو آپ پڑھتے ہیں صرف، نحو، علم معنی، علم بدی، یہ جو آپ ساری چیزیں آگے پڑھتے جا رہے ہیں، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اس کے معاون ہیں، وہ مقصود نہیں ہے. مقصود یہ 6 علم ہے. اب آپ دیکھیں قرآن کے بعد جو درجہ ہے، قرآن کا جب ہم معنی کرتے ہیں تو معنی کیا کرتے ہیں؟ تفسیر. اب سنیے، تفسیر یقیناً قرآن پر ایک زائد بات ہے. زائد بات میں اس انداز میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ جو مقابلے کے معنی میں کیا جاتا ہے، کیونکہ قرآن کی تفسیر ہر بندہ یہ چاہتا ہے. منکر حدیث جو حدیث کا انکار کرتا ہے، ہم اس سے کہتے ہیں قرآن کی تفسیر ہونی چاہیے. جی مولانا جی، سر سید صاحب، قرآن کی تفسیر ہونی چاہیے. غلام پرویز بتاؤ قرآن کی تفسیر ہونی چاہیے. یہ میں بالکل ننھے کاکے کو جو سب بتاتے ہیں نا، اس طرح اس علوم کو آسان کر کے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ قرآن کی تفسیر ہونی چاہیے نا، کہ قرآن، کیونکہ قرآن صرف معنی سے تو نہیں سمجھ میں آتا. کہنے کہ تفسیر ہونی چاہیے. میں نے کہا آپ کرتے ہیں تفسیر؟ کہ لگے کرتے ہیں. تو میں کہنے کا وہ تفسیر جو آپ کر رہے ہیں وہ قرآن میں لکھی ہوئی دکھائیں گے؟ کہ لگے نہیں یار، آپ پڑھے لکھے عالم ہیں، آپ جانتے ہیں کتاب ہوتی ہے اور کتاب کی شرح ہوتی ہے، ایک متن ہوتا ہے، ایک متن کی شرح ہوتی ہے. تو قرآن متن ہے اور تفسیر شرح ہے. تو میں نے کہا یہ متن میں داخل ہے، یہ متن سے من وجہ باہر ہے. کہنے لگے من وجہ داخل بھی ہے اور من وجہ باہر بھی ہے. تو میں نے کہا تم تو کہہ رہے تھے قرآنی بس ہے، اس کے علاوہ کوئی ضرورت نہیں. جب تیری تشریح حجت ہو سکتی ہے تو جس پر قرآن اترا اور جس کو منصب تشریح پر رکھا گیا، ان کے اقوال حدیث رسول حجت کیوں نہیں ہو سکتے؟ تو میں یہ ایک آپ کے سامنے مختصر سی اس کی ایک توضیح میں نے ظاہراً عرض کی ہے. ہمارے بر صغیر کے اندر کچھ بدبخت گزرے ہیں جنہوں نے حدیث رسول کا انکار کیا، جس میں ایک بہت بڑا نام سر سید کا ہے. اور یہ میں کوئی ایسی بات نہیں کر رہا، بلکہ جتنے مکاتب فکر ہیں وہ سر سید کی تردید کرتے ہیں. آج وہ اعلیٰ حضرت پر تکفیر کا الزام لگاتے ہیں، تو ان سے پوچھو تمہارے بزرگوں نے سر سید کے لیے کیا ولی کا فتویٰ دیا تھا؟ کیا فتویٰ دیا تھا؟ تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے کسی کو کافر نہیں بنایا، اور نہ اکابر کسی کو کافر بناتے ہیں، نہ خدا کسی کو کافر. کی عزت اور حیا کے لیے، اس اللہ کے دین کی حیا کے لیے اللہ کے حق کو واضح کریں، تو کہہ دیا جناب جی یہ تو تکفیر کرنے والے ہیں. تو میں نے کہا بتاؤ تم نے اپنے فتاوی میں سر سید کے بارے میں کیا لکھا ہے؟ خیر موضوع ادھر جائے گا، میں نے ایک ضمن آپ کو لمبی بحث کا ایک پوائنٹ آپ کو دیا ہے. تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت ہو یا دیگر علماء ہو، جن کے فتاووں میں اگر تکفیر کسی کی ملتی ہے تو وہ ایسی نہیں ہے کہ جناب کسی کی تکفیر کر دی گئی ہے، بلکہ بڑی تحقیق کے ساتھ اس کی طرف توجہ کرتے ہوئے، اس کو اس کی غلطی پر متنبہ کرتے ہوئے، اس کو بتاتے ہوئے کہ تم نے اپنے لیے بہت بڑی مصیبت مول لی ہے اور تم نے یہ بات کر لی ہے، اس سے اللہ کے دین کا انکار لازم آ رہا ہے. لیکن وہ باز نہ آئے تو پھر عالم کا کام کیا ہے کہ صرف باتیں کرنا. وہ زمین پر جب نبی کا نائب ہوتا ہے، العلماء ورثۃ الانبیاء، تو وہ شرعی قانون کے اعتبار سے مکمل حساسیت اور انتہائی ذمہ داری جو اس فتوے کو مرتب کرنے کی ہے، مختصر الفاظ میں ان تمام ذمہ داریوں کو بروئے کار لاتا ہے اور پورا احساس اور پورا اس پر کوشش کرتا ہے. لیکن جب کوئی حکم چیز باقی نہیں رہتی تو اس پر یہ حکم فرض ہو جاتا ہے کہ جناب اپنے منصب کے اعتبار سے اس حکم کو واضح کرے. تو امام احمد رضا نے جو حکم کو واضح کیا ہے وہ حکم کو واضح کیا تھا. آپ نے کسی پر معاذ اللہ جبری تکفیر نہیں کہ نہ کسی کو کافر. یہ مولوی تو سب کو کافر بنا رہے ہیں، یہ تو سب کو کافر بنا رہے ہیں. میں نے کہا عدالت تو سب کو چور بنا رہی ہے. اس عدالت کی بات نہیں کر رہا جو واقعی میں حساب سے فیصلہ کرتی ہے، جو واقعی میں عدل سے فیصلہ کرتی ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ عدالتوں نے تو چور نہیں بنایا، عدالت نے اس کو قاتل نہیں بنا، قتل اس نے خود کیا تھا. اور گواہوں کی موجودگی میں جب فیصلہ جج کے سامنے آیا تو اس نے گواہوں کو سن کر پورے اہتمام کے ساتھ اب جو اس نے فیصلہ جاری کیا ہے تو وہ قاتل نہیں بنا رہا ہے، قاتل وہ خود بنا ہے، وہ اس کی سزا کو واضح کر رہا ہے.
تو میرے دوستوں بزرگوں، بات کو آگے لے جاتے ہوئے ایک بات مزید عرض کرتے ہیں جو حجت حدیث پر ہے. تو سر سید ہو گئے، غلام پرویز ہو گئے، یہ اس قسم کے لوگ تھے کہ جنہوں نے بڑی دیدہ دلیری کے ساتھ، بڑی بے حیائی کے ساتھ امت کے اجماع کو توڑنے کی کوشش کی، اور 14 صدیوں سے جو احادیث حجت ہے قرآن کی تشریح و تعبیر میں، اس میں عقلی اعتراضات گھسڑنے کی کوشش کی. 200 سال بعد لکھی گئی ہے. تو میں نے کہا تیرے کو کس نے کہا 200 سال بعد لکھی گئی؟ بس اپنی طرف سے ایک مفروضہ چھوڑ دیا. یہ تو 200 سال بعد لکھی گئی ہے. امام بخاری تو فارسی تھے، وہ تو 194 ہجری میں پیدا ہوئے. تو میں نے کہا امام بخاری نے یہ کہا ہے اپنی کتاب میں کہ میں یہ بات کر رہا ہوں؟ بلکہ امام بخاری کہہ رہے ہیں حدثنا حمیدی ہو، میرا استاد جو حمیدی ہے نا میں نے اس سے سنا ہے. اور وہ آگے چل کر کہہ رہا ہے جو میرا استاد ہے نا میں نے اس سے سنا ہے. وہ آگے چل کر کہہ رہا ہے جو میرا استاد ہے نا میں نے اس سے سنا ہے. وہ آگے چل کر کہہ رہا ہے میرا جو استاد ہے نا میں نے اس سے سنا ہے. وہ آگے چل کر کہہ رہا ہے کہ میں رسول اللہ کے صحابی سے مل چکا ہوں، وہ ان کے دور کا تھا، کہ میں نے صحابی سے سنا ہے، اور صحابی کہہ رہا ہے میں رسول اللہ سے سنا ہے. تو میں نے کہا تو سند سے بات آ رہی ہے. 194. ارے میں نے کہا 194 چھوڑ، 2024 میں بھی اگر کوئی حدیث کی کتاب لکھے اور وہ یہ سند کو ثابت کرے تو اس کو قبول کیا جائے گا. اور اگر دور رسول میں بھی کوئی بندہ ہو اور اس نے حضور سے نہیں سنا ہوگا تو اس کی بات نہیں لی جائے گی. تو مسئلہ دور کا نہیں ہے، مسئلہ سند کا ہے. کتنا بڑا جھوٹ کہہ دیا جاتا ہے. ایسے مفروضے چھوڑے جاتے ہیں کہ دیکھو امام بخاری تو 200 سال بعد پیدا ہوا ہے، تو اس سے پہلے کوئی. کتنا جھوٹ بولتے ہو تم. تو اس قسم کے مفروضے پیدا کیے گئے. اور ہمارے وہاں ایک جملہ میں عوام اہل سنت سے بات کروں گا. اب دیکھو یہ درس ہم دے رہے ہیں، بعض لوگ بور ہو رہے ہوں گے یہ کیا ہو رہا ہے، لیکن یہ بھی مصیبت علماء کے اوپر ہے جو روزانہ مرنا اور روزانہ جینا ہے. آج ہمارے لوگ کہتے ہیں ہمیں تھم نیل پر تقریر کریں. شاہ صاحب، تھم نیل ایک ایسا نظام ہے سوشل میڈیا کا کہ اپنی بات 40 سیکنڈ میں بیان کر دیں آپ. میں نے کہا کیوں؟ کہنے کہ بھائی اس سے یہ ہوتا ہے کہ ویورشپ بہت آتی ہے. میں نے کہا یہ دین ہے. میں نے کہا آپ کیا ہیں جی؟ ڈاکٹر ہیں. آپ کیا ہیں جی؟ انجینئر ہیں. آپ کیا یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں؟ میں نے کہا بیٹا اس مرتبے تک پہنچنے کے لیے تجھے کتنا سال، یعنی میڈیکل کی ایک بات یا جو تیرا شعبہ ہے اس کی بات کا فیصلہ کن نقطہ بیان کرنا، اس فیصلہ کن بات کو سمجھنے میں تجھے کتنے سال لگے؟ اس نے کہا دیکھو 3 سال تو میں بچپن میں KG میں رہا تھا، اس کے بعد 5 سال پرائمری میں رہا، اس کے بعد میں 10 سال تک میٹرک میں پہنچا، پھر میں 11 میں آیا، پھر میں فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کیا، اس کے بعد میں نے کالج ختم کیا، پھر میں یونیورسٹی میں آیا، پھر گیا. میں نے کہا یہ دنیاوی علوم کے لیے تو نے 18 سے 20 سال لگائے اور شریعت کے علوم کو سمجھنے کے لیے تو 40 سیکنڈ مانگ رہا ہے. اگر ہم شریعت کے اصول کا حکم بیان کریں تو پھر تو شک کرے گا یہ کہاں سے آ گیا. کہتے ڈاکٹر بھی تو لکھ کر دیتا ہے نا کہ مریض بیمار ہے تو وہ 20 سیکنڈ میں لکھ دیتا ہے اس کو پیناڈول کھلا دو، اس کو فلاں گولی کھلا دو. تو میں نے کہا یہ بات جب ہم کرتے ہیں تو ڈاکٹر کے لکھے ہوئے نسخے پر تو یقین کر لیتا ہے. اگر علماء یہ بات کریں کہ یہ مسئلہ غلط ہے اور یہ بندہ غلط ہے، کیوں ہے، کیا ہے، فلانا ہے، دھمکانا ہے، یہ باتیں تو آگے تشریح کر کے اپنے ایمان کا بیڑا غرق کر رہا ہوتا ہے. تو علماء کو لمبی تقریروں کا شوق نہیں ہوتا ہے، تیرے ایمان کو بچانے کے لیے تجھے مطمئن کرنا ہوتا ہے. صرف مسئلہ جائز و ناجائز پر نہیں ہوتا. توجہ ہے آپ کی؟ تو لہٰذا اپنی فکر کیجئے، مر کر قبر میں جانا ہے، دین کو اہمیت دیجئے. میں عرض کر رہا تھا کہ اب یہاں پر سب سے پہلا سوال مختصر سے عرض کر کے آگے بڑھتے ہیں کہ جب قرآن اتر چکا ہے تو پھر حدیث کی ضرورت کیا ہے؟ ہم نے کہا اس کی ضرورت تو قرآن نے خود بیان کیا ہے، ایک جگہ پر نہیں متعدد جگہ پر بیان کیا. سورہ نحل میں اللہ رب العالمین جل وعلا ذکر فرماتا ہے، حضور کے منصب کو ذکر کرتا ہے. منصب رسالت، حضور کی جو ڈیوٹیاں ہیں، حضور کی جو ذمہ داریاں ہیں، ان ذمہ داریوں میں ایک ذمہ داری اللہ ذکر فرماتا ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ. حبیب ہم نے آپ پر اس قرآن کو اتارا. اب حضور کی چند ذمہ داری ہے. ایک ذمہ داری یتلو علیہم آیاتہ، جو قرآن اتر گیا ہے نا، یعنی اس آیت کو سورہ نحل میں سورہ جمعہ کی طرف جا رہا ہوں، یعنی آیات کی تلاوت کرو. ایک ہے یہ جو اترا ہے اس کو کس طرح پڑھا جائے گا، الف زبر آ با زیر بی اور الف زبر آ با زیر بی با پیش بو، الف زبر آ حمزہ زبر آ حمزہ زیر ای حمزہ پیش او. استاد پڑھاتا ہے نا، پھر اس کو قرآن سامنے لکھا ہوا آپ کے سامنے، آپ پڑھ رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین. تو ایک حضور کی ذمہ داری ہے کہ جیسا اس کا پروناؤنس کرنا ہے وہ آپ کر کے بتائیں گے. آپ یہ ہے یتلو علیہم آیاتی. یہ نہیں کہا کہ میں نے پڑھ دیا اب گھر جاؤ خود ہی سمجھو.
آگے اللہ فرماتا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، پھر اس کتاب کی تعلیم بھی دینی ہے، وَالْحِکْمَةَ، اور اس کے راز بھی بتانے ہیں۔ تو کہتا قرآن اتر گیا، رسول نے دے دیا، تو میں نے کہا وہ تو ایک منصب پورا ہوا کہ جس میں صرف تلاوت سکھائی، اور آگے جو اللہ نے 3 ذمہ داریاں اور رکھی ہیں کہ قرآن کی تعلیم بھی دینی ہے، تزکیہ بھی کرنا ہے، حکمت بھی کرنا ہے، وہ 3 ذمہ داریاں کہاں ہیں؟ کیا معاذ اللہ رسول نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی؟ استغفر اللہ، نہیں۔ تو پھر وہ ذمہ داریاں جو ادا کی وہ کہاں موجود ہے؟ وہ جو رسول نے اپنے تزکیے کا منصب جو ادا کرتے ہوئے لوگوں کو مزکا کیا، تزکیہ کیا، وہ کہاں پر ہے؟ جو رسول نے قرآن کی تعلیم دی وہ کہاں پر ہے؟ جو رسول نے حکمت بتائی وہ کہاں پر ہے؟ تو یقیناً وہ حدیث رسول ہے۔ اب مثال کے طور پر میں مختصر کر دیتا ہوں، قرآن سورہ نحل کی آیت اس مسئلے کو واضح کرتی ہے۔ فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، حبیب ہم نے آپ پر یہ قرآن کو اتارا، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، تاکہ آپ اس آیات کی تشریح لوگوں کو بتائیں۔ اس آیت کی، اس قرآن کی تفسیر، توضیح، مفہوم، مطالب، مطلب، کیا مقصد ہے، لوگ پوچھیں گے تو آپ بتائیں۔ ما نزل الیہم، جو لوگوں کے بارے میں اترا ہے۔ تو قرآن نے کیا منصب ذکر کیا؟ فرمایا لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، تبین، تبیین، تبیین کا معنی ہوتا ہے توضیح، تشریح، تعبیر، تفسیر، شرح۔ تو شرح متن سے ہٹ کر ہوتی ہے۔ قرآن نے، اللہ نے حضور کو یہ حکم دیا ہے کہ قرآن کی شرح آپ نے کرنی ہے۔ اب قرآن کی شرح بتا رہی ہے، یہ تبیین بتا رہا ہے۔ یہ جو حضور کو منصب تفسیر دیا گیا ہے، منصب تشریح دیا گیا ہے، یہ قرآن پر زائد ہے۔ اگر یہی قرآن ہے تو پھر تبیین کا کیا مطلب ہے؟ وہ تو تلاوت کے اندر آ گیا۔ تو یہ تبیین اور تشریح وہ ہے کہ جب حضور پڑھ کر اس کے معنی کو سمجھاتے تھے تو وہی حدیث رسول ہے جو قرآن کے ساتھ ہے، یعنی ایک اس پر زائد ہے۔ واضح آیت ہے۔ سورہ قیامہ میں دیکھیں اللہ رب العالمین نے شاہ فرمایا جب حضور پر قرآن اترا، یہ آیت میرے بھائیوں اور اس مسئلے کو آسان کر کے سمجھاتی ہے۔ حضور نے اس سے پہلے کوئی غزلیں نہیں پڑھی، نظمیں نہیں پڑھی۔ آپ دیکھتے ہیں کہ کسی چیز کو حفظ کرنے کے لیے، کسی زبان کو جاننے کے لیے، اس زبان کی شعر شاعری کو سمجھنے کے لیے، اس زبان کے کسی لٹریچر کو جاننے کے لیے پہلے اس زبان کے مبادیات، الفابیٹس آپ کو تلفظ کرنا پڑتا ہے تاکہ آپ کو پروناؤنس کرنا آ جائیں۔ آپ دیکھیں، میں اگر آپ سے کہوں کہ جناب آپ یہ پورا صفحہ زبانی یاد کر کے آئیں، آپ کہیں گے میں نے زندگی میں کبھی یاد نہیں کیا، میں کیسے یاد کروں گا؟ تو عقل مند استاد کیا کہتا ہے کہ نہیں، پورا صفحہ نہیں یاد کرنا ہے، یہ ایک لائن کا آدھا حصہ یاد کر کے آؤ۔ کر کے آئے گا۔ جب دماغ اتنا کام کرنے لگ گیا تو استاد کہے گا آج پوری لائن یاد کر کے آنا۔ دوسرے دن اتنی صلاحیت اس کے اندر آ جائے گی، کیونکہ یاد کرنے کی آہستہ آہستہ عادت آ رہی ہے نا اس میں۔ پہلے آدھی لائن کی آئی، پورے صفحے میں تو جناب 16 لائنیں، 18 لائنیں، لیکن استاد یہ کہہ رہا ہے کہ اس کو تو نہیں آ رہا ہے یاد کرنا۔ بلا تشبیہ اپنی ساری گفتگو سے ہٹ کر تشریح سے بات کر رہا ہوں، یہ الگ موضوع میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، جس کا میری سابقہ گفتگو جو حضور کے حوالے سے ہے اس سے تشبیہ و تعبیر کا کوئی تعلق نہیں۔ الگ سے بات جو عوام کو سمجھانے کے لیے ہے وہ میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، غور کیجیے۔ کہہ دیا جائے کہ یہ 18 لائنیں یاد کر کے آؤ، انگریزی کی کتاب ہے، اسکول پڑھا رہا ہے، اس بچے نے پہلے الفابیٹ یاد نہیں کہ وہ کیا یاد کرے گا؟ تو استاد اگر سمجھدار ہے اور بچے کا خیر خواہ ہے اور تنخواہ ہڑپنے والا نہیں ہے، ٹائم گزارنے والا نہیں ہے، اور واقعی میں طلباء کو تعمیر کرنے والا ہے، تو وہ کہے گا بیٹا میں تمہاری صلاحیت کو جانتا ہوں، تم ایسا کرو، یہ پورا صفحہ تو ہے لیکن اس صفحے کی پہلی لائن جو ہے نا، 18 لائن کی جو پہلی لائن ہے، 17 لائنیں چھوڑو۔ سمجھ رہے ہو میری باتیں؟ اس 17 لائن کی جو پہلی لائن ہے نا، اس کا آدھا ٹکڑا صرف یاد کر کے آؤ۔ بچے نے بڑی محنت کی اور استاد نے دیکھا کہ ہاں اسے یاد کرنے کی پریکٹس ہو رہی ہے، کہ کل تمہارا سبق پوری لائن کا ہے۔ آدھی لائن کی تو عادت ہو گئی تھی اتنی، تو اس کے اندر ضبط اور کمال اور احساس اور قوت تو پیدا ہو گئی تھی کسی چیز کو یاد کرنے کا۔ اس نے یاد کیا، استاد دوسری دن کہا تمہیں کل 2 لائنیں یاد کرنی، 3 لائنیں۔ تو گویا حافظہ جب بڑھتا ہے جب پہلے سے حفظ کی عادت ہو بلا تشبیہ۔ اب حضور کی بارگاہ میں آئیے، حضور نے اس سے پہلے کبھی کسی کو یاد کرنے کی عادت اپنے اوپر طاری نہیں کی تھی۔ حضور نے کسی قصیدے کو پڑھا تھا، کیونکہ حضور کا الامی یہ کسی استاد کے سامنے زانو تلمس خم کر کے علم سے اپنے آپ کو دور رکھنا، یہی قرآن کے سچی ہونے کی دلیل تھی۔ توجہ ہے آپ کی؟ غور کیجیے یہاں پر۔
میرے دوستوں بزرگوں، تو جب اب اللہ رب العالمین نے آپ پر قرآن اتارا 40 سال کی عمر میں، حضور نے 40 سال سے پہلے کبھی کسی لائن کو زبانی یاد نہیں کیا، ازبر نہیں کیا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ معاذ اللہ آپ کے حافظے میں کوئی حرج تھا، نہیں. اس بات کو سمجھانے کی ترتیب میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. اب جب قرآن حضور پر اترا تو جبریل امین حضور کے پاس آئے، اور جب قرآن اتارتے تھے تو جبریل جب حضور کے ساتھ پڑھتے تو حضور حفظ کرنے کے لیے جبریل کے ساتھ تکرار کرتے علیہ السلام. مثلا غور کریں، جبریل پڑھ رہے ہیں، یہ میرے سر کا پنکھا بند کرو، یہ پنکھا بند کروا، توجہ کریں، بڑی قیمتی بات ہے، تسلسل مت توڑیے گا. جبریل پڑھتے ہیں مثلا فرض کیجئے الحمدللہ رب العالمین، تو حضور آگے سے پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم مالک یوم الدین مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. کیونکہ یہ تکرار، یہ طریقہ ہے کسی چیز کو یاد کرنے کا. دیکھے دیکھے تھوڑی چیزیں یاد ہوتی ہیں، یہ تکرار تو ریوائز کرنا. جبریل پڑھے الحمدللہ رب العالمین، حضور آگے سے اسی کلمے کو دہرا الحمدللہ الرحمن الرحیم الرحمن مالک. اس میں یہ ہوتا تھا، ظاہر سی بات ہے آپ جب تکرار کریں گے تو آپ کا ہونٹ تو سوکھے گا، منہ تو سوکھے گا. جب بار بار ایک چیز کو رٹیں گے آپ، منہ تو سوکھے گا. تو حضور سید عالم کے ہونٹ سوکھ جاتے اور منہ سوکھ جاتا بلا تشبیہ. میں وہ ادا بھی نہیں کر سکتا کہاں ہمارا چہرہ اور سرکار کے قدموں کی دھول تو پھر حسینوں سے حسین ہے، کہاں حضور کا چہرہ انور اور کہاں آپ کا لبہ مبارک. تو حضور سید عالم اپنی زبان کو اپنے ہونٹ پر پھیرتے. بخاری شریف کے اندر موجود ہے اس آیت کے نزول میں، رب نے جب یہ دیکھا تو وہ سورہ طٰہٰ کی آیت کہ حبیب ہم نے قرآن اس لیے تو نہیں اتارا نا کہ آپ مشقت میں آ جائیں، کیونکہ حضور صرف نبی نہیں ہے، محبوب بھی ہیں. آپ اپنی فیکٹری میں کسی مینیجر کو رکھیں، عام کارکن کو تنخواہ دیں، اپنے نوکر کو تنخواہ دیں 15,000، مینیجر کو دیں 5 لاکھ، اور مینیجر آپ پہ آ کر کہیں کہ مجھ سے فیکٹری کے بندے ڈیل نہیں ہوتے. آپ سیٹ ہوں گے تو آپ کہیں گے کہ بھائی 5 لاکھ تجھے کس لیے دے رہا ہوں، یہ ہیڈ ایک میرا نہیں ہے، یہ تیرا ہے، مجھے رزلٹ چاہیے. تو حضور مثل مینیجر نہیں ہے کہ رب یہ کہے کہ آپ کا منہ سوکھ رہا ہے تو کیا ہوا، آپ کا ذمہ آپ یاد کریں. رب فرماتا نا محبوب ہم نے قرآن اس لیے تھوڑی اتارا تھا کہ تم مشقت میں آ جائے. یہ ہے نبوت کے مفہوم کو سمجھنے کا اہل سنت کا منہج. ایک ہے مودودی منہج جو خوارج کا منہج ہے، اور ایک ہے سنی منہج جو اس کی رخ کو واضح کرتا ہے. تو جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو رب نے فرمایا لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، حبیب اپنی زبان کو تیزی سے نہ چلاؤ یاد کرنے کی عجلت اور جلدی کرنے میں. تو جواب آیا یا اللہ اگر نہ چلاؤں تو جبریل تو چلا جائے گا، اگر جلدی جلدی نہیں چلاؤں گا زبان جبریل کے ساتھ تو یاد کیسے ہوگا. تو رب آگے کہتا ہے ان علینا جمعہ وقرآنہ، حبیب تیرے سینے میں جمع کرنا اور تیری زبان پر جاری کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے. کیا مقام ہے مصطفیٰ، سبحان اللہ، ہمارے ذمہ کرم ہے. تو یا اللہ جب تو نے میرے سینے میں جمع کر دینا ہے تو جبریل کو بھیجا کیوں ہے؟ فرما فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ. 3 تفسیروں میں سے ایک تفسیر یہ ہے کہ جب جبریل تیرے آگے پڑھ رہا ہو حبیب خاموشی سے سنتا رہے، جبریل چلا جائے تو الفاظ بھی تیرے دماغ اور دل میں اتار دیں گے، زبان پر جاری کریں گے. پھر ان الفاظوں کا مطلب کیا ہے، معنی اور بیان کیا ہے. ثم ان علینا بیانا، اس کا بیان بھی تجھ پر اتار دینا یہ ہمارے الوہیت کے ذمہ کرم پر ہے. تو خاموش رہے، الفاظ خود بخود سینے میں آ جائیں گے، معنی خود بخود تیرے سینے میں آ جائے گا. اب یہاں پر غور کریں کیونکہ یہاں پر رکیں گے تو یہ بڑا عشق کی بات ہے، بات آگے جائے گی. دیکھیں ان علینا جمعہ وقرآنہ، ہم آپ کے سینے میں قرآن کو جمع کر دیں گے. یہ تو سمجھ میں آ گیا، حضور نے سنا بھی دیا، لیکن یہ بیانہ کیا ہے آگے جو اللہ نے دوسری ذمہ داری لی ہے. ثم ان علینا بیانہ، اس کا بیان ہوتا ہے توضیح، تفسیر، مطالب. فرما حبیب جس طرح ہم تیرے سینے میں اتارے الف لام میم کاف ہا یا عین صاد ہا میم عین سین قاف، یہ الفاظ اتر رہے ہیں، ان الفاظوں کو تیرے دل میں جمائیں گے ہم. اور ثم ان علینا بیانہ، اور اس کا حقیقی معنی کیا ہے وہ بھی ہمارے ذمہ ہے تجھے سکھانا. قرآن میں نظر نہیں آ رہا. اب حدیث کیا ہے؟ بیان قرآن جو یہاں پر بیان کیا گیا. حدیث کیا ہے جی بولیے؟ بیان قرآن، قرآن کریم کی وہ توضیح اور قرآن کریم کی وہ تشریح. میں بہت مختصر کر رہا ہوں اس کو.
اس پر مزید آیات پڑھی جا سکتی ہے، احادیث پڑھی جا سکتی ہے۔ اب میں ایک بات عرض کروں کہ اگر حدیث کو نہ مانے تو پھر کیا فساد ہوگا؟ پھر تو قرآن کو لوگ معاذ اللہ اپنے فہم میں جو ہے وہ قرآن کو کھلواڑ بنا دیں گے، معاذ اللہ۔ توجہ ہے آپ کی؟ یعنی کیا معنی ہوگا؟ کیونکہ قرآن عربی زبان، پہلے ایک مسئلہ یہ بھی سمجھ لیں کہ قرآن عربی زبان میں ہے اور اترا اہل عرب پر تھا، لانڈی والوں پر نہیں۔ جو سامنے موجود تھے وہ عربی تھے، لیکن پھر بھی وہ قرآن کے ان احکامی معنی کو نہیں سمجھ پائے حضور کے بغیر۔ ان کو آیات سمجھنے کے لیے حضور کے پاس جانا پڑتا تھا، جس سے بڑی مشہور آیت وہ جو قرآن کے اندر موجود ہے، خیط ابیض اور خیط اسود والی۔ بخاری شریف میں حدیث آگے آئے گی آپ کے ساتھ۔ صحابی نے خیط اسود اور خیط اسود، خیط کہتے ہیں عربی زبان میں دھاگے کو، اسود کہتے ہیں کالے کو، خیط کہتے ہیں دھاگے کو، ابیض کہتے ہیں سفید کو۔ قرآن نے کہا اس وقت تک کھاتے پیتے رہو جب تک کالے دھاگے کے اوپر سفید دھاگے کی رنگت غالب نہ آ جائے۔ صحابی نے ترجمہ بالکل ٹھیک کیا، دکان پر گئے 2 دھاگے خریدے۔ خیط ابیض کا ترجمہ خیط ابیض کا ترجمہ سفید دھاگا، تو سفید دھاگا ہی لیا۔ خیط اسود کا ترجمہ ہے کالا دھاگا، کالا دھاگا ہی لیا۔ اور قرآن نے کہا تھا کہ رات یعنی کب تک سحری چلے گی اور روزہ کب شروع ہوگا؟ فرمایا سحری جب تک چلے گی جب تک کالی ڈوری کے اوپر، کالے دھاگے کے اوپر سفید دھاگے کا رنگ غالب نہ آ جائے۔ صحابی عربی النسل ہے، گھر گئے، ترجمہ بالکل سمجھا ہے، مفہوم سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، مراد نہیں آ رہی ہے سمجھ میں، ترجمہ بالکل ٹھیک کیا ہے۔ گھر گئے، تکیہ لیا، 2 دھاگے رکھے، رات بھر اسے دیکھتے رہے۔ ہم سے زیادہ ذہین تھے، ہمیں مسکرانے کی اس پہ کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ ہم سے زیادہ ذہین تھے، لیکن اب وہ نہج بن رہا ہے بات کو سمجھنے کا۔ ان کی عقلیں وہاں پر تھی جہاں ان کی عقل، ان کی فکر کے سامنے ہماری پوری مجتمع زندگی اس کی گرد و راہ کو نہ پہنچ سکے۔ تو یہ لطیفہ نہیں، حقیقت ہے، اس کو علم کی نیت سے سنیے، مسکراہٹ کی نیت سے نہیں۔ تو تکیے کے اوپر جب دونوں دھاگے رکھ دیے تو رات بھر دیکھتے رہے کہ کالا دھاگا کالا ہی رہا، سفید سفید ہی رہا۔ صبح حضور کے پاس گئے تو سرکار سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن نے تو یہ حکم دیا ہے کہ جب تک کالے دھاگے کے اوپر سفید دھاگے کی رنگت غالب نہ ہے، تو قرآن نے لفظ کیا استعمال کیا؟ خیط اسود اور خیط ابیض۔ ترجمہ بالکل ٹھیک تھا۔ خیط عربی زبان میں کہتے ہیں دھاگے کو، اسود کہتے ہیں کالے کو، ابیض کہتے ہیں سفید کو۔ سرکار سے کہا کہ حضور میں تو ساری رات دیکھتا رہا، کالا کالا ہی رہا، سفید۔ تو حضور بہت مسکرائے اور فرمائے اس کالے دھاگے سے مراد رات ہے اور سفید دھاگے سے مراد صبح صادق ہے۔ اب یہ مطلب قرآن میں تو نہیں لکھا ہوا، یہ کیسے سمجھ میں آیا؟ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ۔ اور یہ جو مطلب حضور بیان فرما رہے ہیں یہی حدیث رسول ہے۔ تو میں ضرورت حدیث پر یہ 2 بات آپ کے سامنے پیش کر سکا۔ غامدی یہاں پر ایک فتنہ دیتا ہے کہ نہ کھل کر وہ حدیث کا انکار کرتا ہے نہ اقرار کرتا ہے، ماننے پر آ جائے تو ایک ضعیف ترین روایت جو سند کے ساتھ ہو اس کو اپنے ٹی وی ڈرامے میں بیان کرے، اور نہ ماننے پر آئے تو متواتر روایات کسی حکم کو واضح کر رہی ہو تو وہاں کہے گا نہیں حدیث کو ہم مانتے ہیں، لیکن حدیث ایک تاریخی ذخیرہ ہے جو جمع کیا گیا ہے اور لیا گیا ہے۔ ہم نے کہا آدھی آدھی باتیں نہ کرو، ہم یہ بات کرنا چاہتے ہیں کہ بات ٹیڑھی زبان سے کر کے بات کچھ اور کر۔ پہلی بات تو حدیث اور تاریخ کا ساتھ میں کوئی تعلق نہیں ہے، تاریخ بے سند روایتوں کو کہتے ہیں، اور ہمارے نزدیک حدیث رسول ہے وہ جو حسنات کے ساتھ آتی ہیں۔ ایک جواب تو پہلے یہ سن لیں آپ۔ پھر غامدی کا یہ کہنا کہ حدیث تاریخی ذخیرہ ہے، اس کو دیکھا جائے گا، تحقیق کی جائے گی، تو میں غامدی کے ماننے والوں سے کہتا ہوں اسی اصول پر ہم سے بات کر لو کہ جب تم نے اصول کو مان لیا ہے، چلو یہاں پر تم نے حدیث کو تاریخی ذخیرہ کہا، لیکن تم ساتھ میں یہی کہہ رہے کہ اس کی تنقیح ہوگی، تحقیق ہوگی، تو میں یہ کہتا ہوں کہ اگر جس راوی کی تحقیق ہو جائے اور وہ روایت سند سے ثابت ہو جائے اور وہ تیرے عقائد میں سے 10 باتیں اگر ہم نکال کے رکھے تو توبہ کرے گا؟ تو حدیث کو اس انداز میں ماننا کہ لوگ مجھے منکر حدیث نہ کہیں اور پھر اپنی جان اس حدیث سے اس طرح چھڑانا کہ ابہام کرنا، یہ ایک فتنہ بھی آپ کے سامنے غامدیت کی شکل میں آپ کے سامنے موجود ہے۔ کہتا ہے کہ ختم نبوت حضور آخری نبی ہیں، اس پر قرآن کی 100 آیتیں ہیں۔ یہ غامدی کا بیان دنیا ٹی وی پر چلا، ہمارے پاس ریکارڈ میں موجود ہے کہ حضور آخری نبی ہیں اور اس پر 100 آیتیں ہیں۔
پھر ایک دوسرے انٹرویو میں کہتا ہے کہ جناب جو ہے وہ مرزا غلام احمد قادیانی نے ختم نبوت کا انکار کیا ہے. اب یہ صغرا کبرا آپ ملائیے. ایک طرف کہہ رہا ہے کہ قرآن کریم کی 100 آیتیں حضور کے آخری نبی ہونے پر ہیں، اور ایک طرف کہہ رہا ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے ختم نبوت کا انکار کیا. تو کیا مطلب نکلا؟ مطلب یہ نکلا کہ مرزا نے ختم نبوت کا انکار کیا اور قرآن کی 100 آیتوں کا انکار کیا، یہ مطلب نکلا. اچھا گاندھی صاحب اب اس پر حکم کیا آئے گا؟ کہ کچھ بھی نہیں آئے گا. اب غور کریں، اپنے آپ کو منکر ختم نبوت بھی ثابت نہیں کرنا ہے اور ادھر سے مرزائیت سے بھی اپنا دل جوڑنا ہے. تو جب ایک مسئلہ قرآن کی اشارت النص سے بھی آ جائے، اس کے انکار پر سخت حکم آتا ہے، تو قرآن کی صریح عبارت النص نصوص موجود ہوں اور قرآن سے مسائل 4 طریقے سے نکلتے آپ پڑھتے ہیں، یا عبارت ہے، یا اشارت ہے، یا اقتضاء ہے، یا دلالت ہے، اور یہ چاروں طرف سے نکلے ہوئے حکم گویا کہ سند رکھتے ہیں اور قرآن کا وہ مستدل بنتا ہے، یا پڑھتے ہیں قرآن ہی کا. تو اب آپ دیکھیے، یہ کہنا کہ قرآن کی 100 آیتیں ہیں اور ادھر سے ختم نبوت کا انکار مرزا نے کیا، تو کیا خود وہ قبول کر رہا ہے کہ مرزا نے ختم نبوت کا انکار کیا؟ لیکن جب ہم آگے بڑھتے، نہیں وہ صوفیوں کے کہنے پر کیا، فلانے پہ کیا. اب محی الدین ابن عربی نے کہا تھا، ابے میں نے کہا خلط مبس مت کر، اس بات پر صرف رکھا رہے کہ تو خود اس بات کو قبول کر رہا ہے کہ اس نے انکار کیا نا. کہاں کہ ختم نبوت کا منکر کون ہوتا ہے؟ تو ان 100 آیتوں کا منکر ہوتا ہے. تو اس پر حکم کیا آئے گا؟ کہ حکم لگانے والے ہم نہیں ہیں. عدالتوں میں جایا جائے اور ایک کہے کہ جناب اس نے میرے باپ کو مارا، وہ کہے جناب میں نے نہیں مارا، ساری چیزیں متحقق ہو جائے کہ اسی نے اس کے باپ کو مارا، اور جو مظلوم تھے، مقتول کے ورثاء تھے، وہ کہے جج صاحب کوئی حکم لگائیں، کہ لگے نہیں حکم ہم نہیں لگاتے. کہ گواہیاں ثابت ہو گئی ہیں. توجہ ہے، جاگیے آپ، یہ فتنہ آپ کو دروازے کے باہر ملے گا. میں صرف آپ کے اندر ایک کشش پیدا کرنے کے لیے بات عرض کر رہا ہوں کہ جج صاحب جب ثابت ہو گیا کہ میرے باپ کو اس نے مارا، میرے بھائی کو اس نے مارا، تو آپ قلم اٹھا کر حکم دیجئے اس پر سزا کا. کہ لگے نہیں وہ ہمارا کام نہیں ہے. تو کتنی مذاق والی بات ہے. اسی طرح سری کفر ہو، آیات کا انکار ہو، پھر غامدی یہ کہے کہ نہیں انکار تو ہے لیکن حکم نہیں لگائیں گے. یہ اس امت میں غلیظ ترین فرقہ ہے کہ اس سے پہلے خوارج ہو، معتزلہ ہو، جہمیہ ہو، قدریہ ہو، مرجیہ ہو، اتنا بدترین اور غلیظ کوئی شک نہیں آیا جتنا جاوید احمد غامدی ہے، کہ جس نے، کیونکہ پہلے جتنے فرقے آئے ہیں انہوں نے اپنے عقیدے کے اعتبار سے جو بھی کیا کچھ نہ کچھ حکم رکھا، لیکن یہ تو وہ غلیظ اور خلط مبس کرنے والا اور کفر و ایمان کو جوڑ کر آمیزش کر کے لوگوں میں شک تشکیک پیدا کر کے لوگوں کو ملحد اور بے دین اور اعتبار قرآن گرانے والا وہ شخص ہے کہ ایسا بدترین شخص پہلے کبھی نہیں آیا. یہ کوئی شک نہیں ہے کہ غامدی پورا معتزلی ہے، کیونکہ آپ شرح عقائد پڑھ چکے ہیں. وہ عذاب قبر کا بھی انکار کرے گا، سالی ثواب کا بھی کرے گا، اس کا بھی وہ کرے گا. تو یہ کوئی نیا فرقہ نہیں ہے، لیکن اس میں جو خناسیت کی جدیدیت ہے وہ یہ ہے کہ وہ آیات کا رسوخ اور اعتبار، شریعت کا اعتبار اس طریقے سے مجروح کرتا ہے کہ انکار تو ہو رہا ہے لیکن کہا کچھ نہیں جائے گا، بس اس کی مطلب ہے، اس کی مرضی ہے، کہا کچھ نہیں جائے گا. میں نے کہا تیرے گھر کے اندر کوئی گھس کر تیرے منہ کو توڑ دے اور عدالت میں تو فیصلہ دائر کرے، وہ تیرے بیوی بچوں پر حملہ باور ہو جائے، وہ تیری تجوری توڑ کر تیرا مال لے جائے، اس کو پولیس گرفتار کر لے، تو عدالت میں کیس دائر کرے کہ اس نے چوری کی ہے اور دلائل متحقق ہو جائے، چوری ثابت ہو جائے، اس نے تیرے گھر کے اندر جو غلط کام کیا وہ ثابت ہو جائے، تو غامدی بتا، جج سے یہ نہیں پوچھے گا کہ جج صاحب کوئی حکم آئے گا اس پر، میرے زخم کا کوئی مداوع ہوگا، اس سے کوئی جیل ہوگی، اور جج قلم رکھ کر اٹھ کر چلا جائے کہ نہیں میرا کام تھا صرف کیس کو سننا، حکم دینا میرا کام نہیں ہے. تو بتا غامدی کیا ہوگا؟ تو جو اپنی عزت کے لیے تو حکم چاہتا ہے، تو اسلام کا اتنا بڑا مذاق ہو گیا، اس کے لیے حکم کہتا ہے کوئی نہیں لگے گا. بات سمجھ میں آئی؟ اس طرز پر غامدیت کا کام اتاریے، جو طرز میں آپ کو بتا رہا ہوں. یہ طرز ہے غامدیت کے ساتھ الجھنے کا اور لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کا صحیح فکر کے اندر کہ وہ کام کہاں سے اتار رہا ہے. خیر غامدیت پر ایک پورا سیمینار ہو تو پھر میں اس پہ مزید بات آپ کے سامنے عرض کروں. کبھی کہتا ہے میں خبر واحد کو مانتا ہوں، یہ دنیا ٹی وی کا
वीडियो मेरे पास मौजूद है। बोर नहीं होना, थकना नहीं। ये विरासत कहां मुंतकिल करें हम? कभी कहता है खबर वाहिद को मैं हुज्जत मानता हूं, तो हम ये पूछते हैं खबर वाहिद की तारीफ भी करके दिखा दे कि खबर वाहिद कहते किसको है। अब उस नहज पर जितनी खबर वाहिद होंगी सब तुझ पर हुज्जत होनी चाहिए। फिर हम देखते हैं तुझे और तेरे नीचे चेलों को टीवी पर आकर जो बातें करते हैं। आज इतनी बड़ी बात चल रही है, आईने पाकिस्तान के खिलाफ गामदियत पूरी अमल में आ गई है और उनके लोग नीचे अदालत के साथ जुड़कर यह लाया जा रहा है कि हमारे मुल्क में जो कादियानियत के लिए और 295C का जो कानून बना है यह जुल्म है, यह जुल्म है। तो मैंने कहा अगर तू कहीं पर रहता है और रोजाना एक बंदा आए और तेरे दरवाजे को लात मार कर जाए, तू जब निकले तो तेरे मुंह पर थूके भी, और तू अगर शिकायत करे तो अवाम कहे यह जुल्म है, यह जुल्म है। उसके लिए आजादी है कि वो चाहे तेरे मुंह पर थूके या तेरी कमर पर लात मारे, यह तो उसका हक है। मैंने कहा अगर तेरी अपनी इज्जत है और ये उसका हक नहीं है तो इस्लाम की इज्जत है और कादियानियत का कोई हक नहीं है। तो किसी तरीके से भी अगर आप देखें तो उस मसले पर आप गौर करें। यहां पर मैंने आपके सामने ये बात अर्ज की है। रसूल करीम के हदीस पाक सुन लीजिए, जामे तिर्मिज़ी इस वक्त मेरे सामने है, हदीस नंबर 2664 2664। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अन मिक़दाद इब्न मादिर करब रज़ियल्लाहु ताला क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अला इन्नी ऊतीतुल क़ुरआन व मिस्लहु मअहू। हुजूर फरमाते हैं मुझे कुरान दिया गया है और उसके मिसल उस जैसी एक और चीज दी गई है। अला युशकु रजुलुन शबआन अला अरीकतिही। हुजूर सय्यद आलम फरमाते हैं खबरदार वो वक्त दूर नहीं कि जब एक शख्स पेट भरा चौधराहट के साथ टेक लगाए हुए बैठा हुआ होगा और वो कहेगा कि अलैकुम बिहादिल कुरान, और वो लोगों से कहेगा लोगों तुम्हारे लिए कुरान काफी है। फमा वजदतुम फीही मिनल हलाल फहिल्लूहु वमा वजदतुम फीही मिन हरामिन फहर्रिमूहु। तो तुम कुरान में जिसको हलाल देखो उसको हलाल जानो और जिसको कुरान में हराम देखो हराम जानो, इसके अलावा कोई हलाल हराम नहीं करता। हुजूर आगे फरमाते हैं कि वो बदबख्त आदमी जो टेक लगाकर बैठा होगा और मेरी हदीस का इनकार कर रहा होगा और कहेगा सिर्फ कुरान को मानो, कुरान का हलाल हलाल है, कुरान का हराम हराम है। हुजूर आखिर में फरमाते व इन्नमा हर्रमा रसूलुल्लाह कमा हर्रम अल्लाह। फरमाया हाँ, रसूल का हराम करना ऐसे ही है जैसे अल्लाह का हराम करना है। ये हुजूर ने 1400 साल पहले ये बात की है। और अब्दुल्ला चकड़ालवी जब आया वो टांग से लंगड़ा था और बाकायदा ये हदीस उस पर फिट आती है। उसकी जो बायोग्राफी लिखी गई वो ऊंचे तख्त पर बैठता था, एक पांव से लंगड़ा था, कमर उसकी दुखी हुई थी, तो वो ऐसे टेक लगाकर बात करता था। और देखें हुजूर ने जामे तिर्मिज़ी में 1400 साल पहले उस शैतान के बारे में बताया कि एक शख्स आएगा और वो इस तरह बातें करके लोगों को गुमराह करेगा, लेकिन मेरी उम्मत जान लो मेरा हराम करना ऐसे ही है जैसे खुदा का हराम करना है। कुरान कहता है ना वातिउल्लाह वातिउर रसूल, अल्लाह की इताअत करो रसूल की इताअत करो। तो रसूल ने सिर्फ कुरान ही बताना था तो वो तो अल्लाह की इताअत थी, तो रसूल की इताअत कहां गई? रसूल के लिए मुस्तकिल इताअत का लफ्ज क्यों आया? हजारों आयतें इसमें, कई सौ आयतें कुरान से गोया के पेश की जा सकती है। अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलुल अम्र मिनकुम फइन तनाज़अतुम फी शैइन फरुद्दूहु इलल्लाहि व रसूल। यही आयत है जी। इसी तरह है फरमाया इताअत करो अल्लाह की, इताअत करो रसूल की और उलुल अम्र की, अपने उलमा की इताअत करो। लेकिन देखिए उलमा की इताअत के लिए इताअत का लफ्ज नहीं आया, मुस्तकिलन इताअत का लफ्ज तीन की बात की जा रही है, इताअत का लफ्ज दो है, अल्लाह रसूल उलमा। अल्लाह रसूल के लिए इताअत का लफ्ज आया, उलमा के लिए नहीं आया। और फिर अल्लाह फरमाता है अगर उलमा की बात में अगर इख्तिलाफ हो तो फरुद्दू इलल्लाहि व रसूल, तो फिर उधर ही नहीं बैठ जाना, उसको अल्लाह रसूल की तरफ लौटाना। तो पता चला उलमा की इताअत मुस्तकिलन नहीं है, वो ताबे है, लेकिन रसूल की इताअत मुस्तकिलन है, इसलिए इताअत फरमाया गया। ये हमारे अकाबिर की अल्लाह कब्रों पर रहमत उतारे जिन्होंने इस मसले को हमको समझाया। तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों, ये है एक हदीस इसी हवाले से इस मौजू को खत्म करने के लिए और आगे चलने के लिए अर्ज करूं, क्योंकि हुज्जत हदीस एक पूरा एक मौजू है, तो सिर्फ तर्जुमा करके गुजर जाते तो तर्जुमा माशाल्लाह आप हमसे अच्छा कर सकते हैं, लेकिन ये सारी बातें आपके जहनों के अंदर होनी चाहिए क्योंकि हदीस पढ़ रहे हैं। हजरत अब्दुल्ला बिन आमर कहते हैं कि कुन, तो यह हदीस पाक जो है अबू दाऊद शरीफ में मौजूद है और हदीस नंबर है 3646 और दारमी के अंदर यह हदीस मौजूद है 488 और यह हदीस सही है। हजरत अब्दुल्ला इब्न आमर कहते हैं कुन तो अक्तुबु कुल्ला शैइन अस्मअु मिन रसूलिल्लाह। फरमाया मैं हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो बात सुनता था उसको लिख लेता था।
اريد حفظه یعنی اس کو یاد کر لیتا تھا. فرماتے فنحتنی قریش وقالوا تكتب كل شيء سمعته من رسول الله ورسول الله بشر يتكلم في الغضب والرضا. تو مجھے قریش کے لوگوں نے کہا تو حضور کی ہر بات سنتا اور لکھ دیتا ہے. سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام بشر ہیں, کبھی غصے میں ہوتے ہیں اور کبھی جمال میں ہوتے ہیں, رضا میں ہوتے ہیں. فرمایا فامسکت عن الکتاب فذکرت ذلک لرسول اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے لکھنا چھوڑ دیا اور یہ بات میں نے حضور کو جا کر بتائی. فاوما باصبعی الی فی, سرکار دو عالم نے اپنی شہادت کی مبارک انگلی اپنے چہرے اپنے دہن مبارک منہ شریف کی طرف کی اور فرمایا اکتب فوالذی نفسی بیدہ ما خرج منہ الا الحق, میری ہر بات لکھ لیا کر کیونکہ میری زبان سے حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا. اب کہاں امام بخاری 194 ہجری میں آ رہے ہیں, اس میں تو کوئی اختلاف نہیں, لیکن یہ تو رسول اللہ اپنی حیات میں صحابہ کو لکھوا رہے ہیں. اور اگر کوئی منکر حدیث ہمارے کو لائیو دیکھ رہا ہے اور ہنس رہا ہے تو ہم اس کو کہہ رہے ہیں کہ وقت مختصر ہے بیٹا, ورنہ روایت المعنی کا جو اعتراض ہے اس کا بھی ہم جواب دیتے, کتابت کا بھی جواب دیتے, وہ 200 سال والا جو مسئلہ ہے اس کا بھی جواب دیتے. اس مسئلے کو ہم یہاں پر روک کر دوسرے منزل کی طرف ہم چلتے ہیں. بخاری شریف کا نام, اب آ جائیے حدیث کی طرف. بخاری شریف کا نام بڑا طویل ہے, لیکن اس کو آسان کے لیے ان کے وطن کی طرف منسوب کیا گیا ہے. جیسے تحوی شریف کا نام ہے, بڑا طویل نام ہے, شرح المعانی الاثار المختلفۃ المرویۃ عن رسول اللہ فی الاحکام صلی اللہ علیہ وسلم. اسی طرح بخاری شریف کا نام بخاری نہیں ہے, آپ کا نام محمد بن اسماعیل بن ابراہیم بخاری تھا, بخارا کے آپ رہنے والے تھے. کتاب آپ کے علاقے کے نام سے مشہور ہوئی ہے, لیکن بخاری شریف کا اصل نام کیا ہے اس تمام کو عوام کو تو یاد, تو علماء کو بھی تو یاد ہونا چاہیے. الجامع المستند الصحیح المختصر من امورہ وسننہ وایامہ صلی اللہ علیہ وسلم, من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسننہ وایامہ. یہ بخاری کے اندر پورا کیا ہے, امام بخاری نے اپنی اس کتاب کے اندر اس کا نام لکھ دیا. جامع کے بارے میں آپ جانتے ہیں, امام بخاری نے پہلی قید لگائی اپنی اس کتاب کے لیے کہ میری بخاری جو ہے وہ جامع ہے. جامع یہ مصطلحات حدیث میں ان کتاب کو بولا جاتا ہے, ان کتابوں کو بولا جاتا ہے جس میں 8 قسم کے مضامین کو جمع کرنے کا مؤلف ارادہ کرتا ہے, اس کتاب کو جامع کہا جاتا ہے. اور پوری سیاستہ کے اندر 2 کتابوں کو جامع کہا جاتا ہے, ایک امام بخاری کی جامع بخاری اور جامع صحیح, اور ایک امام ترمذی کی جامع ترمذی. امام مسلم کی جامع ہونے میں اختلاف ہے, اس کو صحیح کہہ دیا جاتا ہے, یہ اپنی جگہ پر اصطلاحات ہے, لیکن 2 کتابیں سیاستہ کے اندر ہیں جن پر جامع کا اطلاق ہوتا ہے, اور وہ 8 جو ہے وہ چیزیں ہیں, جس میں سے پہلی چیز ہے سیر و مغازی, سرکار کے غزوات اور جہاد کو جس میں لیا گیا ہو. دوسرے آداب و اخلاق. تیسری ہے تفسیر, کہ قرآن کی آیات کو جناب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال فرامین کے ساتھ پورا ایک چیپٹر اس پر. چوتھی عقائد, امام بخاری نے عقائد کے 2 باب باندھے, کتاب الایمان اور کتاب التوحید. جہاں امام بخاری نے بخاری کو ختم کیا ہے تو بخاری کا سب سے آخری چیپٹر جو ہے کتاب التوحید ہے. تو کتاب التوحید میں اور کتاب الایمان میں آپ نے عقائد کا التزام کیا ہے. یہ 4 چیزیں ہو گئی. 5ویں چیز ہے جناب جو ہے فتن, جیسے کتاب الفتن آپ نے پورا بیان کیا, حضور سید عالم نے جو فتنوں کے حوالے سے ساری باتیں بیان کی ہے کہ کیسے کیسے فتنے امت میں جاری ہوں گے, تو وہ صحیح احادیث کے اعتبار سے کتاب الفتن کو یہاں پر جمع کیا. اعتقادیات, اچھا فتن کے بعد اشرات, قیامت کی علامات سے متعلق پورا ایک کتاب امام بخاری رحمہ اللہ نے اس پر جمع کی. احکام پر پورا ایک باب ہے, اور آخری ہے مناقب, یعنی مناقب سے مراد امت کے برگزیدہ افراد صحابہ اکرام اہل بیت اعظام. تو یہ 8 عنوان جس میں ہوتے ہیں اس کو جامع کہتے ہیں. تو امام بخاری کی کتاب کا پہلے نام کیا تھا, یعنی نام جو ہے الجامع المستند. مسند سے مراد یہ ہے کہ اس کی ساری روایات مرفوع ہیں, لیکن یہ ڈیٹیل طلب ہے. اس پر کبھی ٹائم رہے تو پھر ہم کبھی آپ کے ساتھ گفتگو کریں, اور احادیث بخاری کے اوپر روافظ کے اعتراضات یا جو معاملات ہیں اس پر. تو المستند سے مراد یہ ہے کہ اس کی سند رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک مرفوع ہوتی ہے. اور صحیح, امام بخاری کے دور میں یوں سمجھ لیجیے آپ کہ آج مصطلحات حدیث میں آپ جو اقسام دیکھتے ہیں, صحیح لذاتی, حسن لذاتی, حسن لغیرہ, یہ ترتیب نہیں تھی. اس زمانے میں 2 اصطلاح تھی, صحیح اور ضعیف, موضوع بھی نہیں, صحیح اور ضعیف. تو امام بخاری نے جو التزام کیا ہے وہ صحت کا کیا ہے, صحیح کا کیا. ہاں, امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو ہے, میں جلدی بولتے جا رہا ہوں, وقت بہت زیادہ ہو رہا ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی اس کتاب میں جہاں پر آپ تعلیقات لاتے ہیں,
تو تعلیقات بغیر سند کے لاتے ہیں، کہیں پر آپ صحابہ کے اقوال لاتے ہیں، تو اس کو امام بخاری کی کتاب یعنی اس کو نہیں، جہاں امام بخاری نے حدثنا کہا ہے نا وہ بخاری کے اہم مضامین ہیں، اس لیے مسند کی قید لگائی ہے۔ مسند کی قید بتا رہی ہے کہ مقطوع اور موقوف اگر لے کر بھی آئے امام بخاری تو اس کو آپ نے شمار نہیں کیا ہے، کیونکہ آپ نے اپنی کتاب کے اندر جو حکم لکھا ہے وہ المسند کا لکھا ہے۔ تو موقوف کس کو کہیں گے؟ جس کی سند صحابہ تک جاتی ہے، مقطوع تابعی تک جاتی ہے، لائیں آپ، لیکن علماء نے یہ لکھا ہے، علامہ عینی علیہ رحمت نے، کہ امام بخاری کی حدیث وہی کہلاتی ہے جو حدثنا کہہ کر آپ شروع کرتے ہیں، جس کی سند کو آپ اپنے شیخ سے لیتے ہیں اور پہنچاتے ہیں آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ تو یہ اس کی توضیح ہو گئی، جامع کی توضیح ہو گئی، صحیح کی توضیح ہو گئی۔ تیسرا نام ہے المختصر۔ مختصر بمعنی یہ کہ امام بخاری نے اپنی کتاب کو مطول نہیں رکھا، تو لہذا وہابیہ کا یہ کہنا کہ بخاری سے بتاؤ، بخاری سے بتاؤ، ہم نے کہا بخاری مطول ہے نہیں، یہ مختصر ہے۔ مختصر مفعول پڑھیں گے اس کو ہم، یہ مطول نہیں، طویل نہیں۔ امام بخاری کو 2 لاکھ حدیثوں سے آپ نے اس کی تنقیح کی ہے، اور 16 سال امام بخاری کے بخاری شریف کو جمع کرنے میں لگے۔ آپ نے 7000 سمتنگ حدیثیں اس میں جمع کی ہیں جو مقررات ہیں، کیونکہ امام بخاری کی عادت یہ ہے کہ آپ اجتہاد بھی کرتے ہیں اور آپ ترجمۃ الباب عنوان بھی باندھتے ہیں، تو پھر آپ کی عادت یہ ہے کہ جب کوئی باب باندھتے ہیں تو اس باب سے ریلیٹ اور متعلق آپ کوئی روایت لے کر آتے ہیں، اس روایت کا کوئی بھی حصہ اس کے ساتھ متعلق ہو تو مقرر آپ روایتوں کو لاتے ہیں۔ تو مقررات جو ہے وہ 7300 7500 کے لگ بھگ ہے، اور اگر آپ مقررات کو ہٹا دیں گے غیر مقررات تو وہ 4000 کے قریب آتی ہے۔ تو یہاں پر فرمایا گیا کہ من امورہ و سننہ علیہ الصلوۃ والسلام، اس میں یہ بات بڑی پیاری یاد رکھی ہے کہ امام بخاری اپنی بخاری پر جو فخر کرتے ہیں نا، اور سب کے استاذ ہوتے ہیں، اس کی وجہ یہ کہ امام بخاری کے پاس 22 ثلاثیات ہیں۔ یہ ہم امام اعظم کے عرس میں اکثر آپ دوستوں سے بات بھی کرتے ہیں، امام بخاری کے پاس 22 ثلاثیات ہیں۔ ثلاثیات ان حدیثوں کو کہتے ہیں کہ 3 واسطوں سے رسول اللہ کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں، اور امام بخاری اس میں بہت اپنے آپ کو خوش نصیب یقین کرتے ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ نے آپ کو شرف دیا ہے، اتنا قریب کی آپ کو سند ملی ہے کہ آپ 3 واسطوں سے رسول اللہ تک پہنچتے ہیں۔ وہ 22 روایت ہے، لیکن یہ سن لیجئے کہ اس میں 20 حدیثیں وہ ہیں جو امام اعظم کے شاگردوں کے توسط سے پہنچتے ہیں۔ ہاں، تو 22 میں سے 20 اسناد وہ ہیں کہ حنفیوں کو تم یہ کہہ دو کہ قلیل الحدیث تھے، میں نے کہا امام بخاری سے جا کر پوچھو ان کو حدیثیں سکھائی کس نے؟ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ۔ اب آپ دیکھیں یہاں پر میں 2 راویوں کا ذکر کرتا ہوں، یہ طلباء کو بہت کام آئے گا۔ ایک حضرت وقیع بن جراح، یہ تذکرۃ الحفاظ میرے سامنے ہے، تذکرۃ الحفاظ آپ کے پاس ہونی چاہیے، لائبریری میں اس کا مطالعہ کریں۔ حضرت اس پر بھی ایک سیمینار ہونا چاہیے اسماء الرجال کے حوالے سے، کہ ہمارے بزرگوں نے جو کتابیں لکھی ہیں، امام ذہبی نے کون، امام ابن حجر نے وہ کتاب کس کتاب کی توضیح شرح ہے۔ تو امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ جو بڑے معتبر ہیں اہل سنت کے، اسماء الرجال تعدیل کے اندر امام ہیں، آپ کی پہلی کتابوں میں میزان الاعتدال ہے، جس میں آپ نے اس بات کا مقدمے میں آپ نے لکھا ہے کہ میں نے التزام کیا ہے، یہ آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ غیر مقلد آپ کے سامنے آئے گا کہ تمہارے مولانا نے تعریف کر دی ہے امام ذہبی کی۔ امام ذہبی شاگرد ابن تیمیہ کے، لیکن زبردست اختلاف ابن تیمیہ سے کیا ہے، اور بڑے نیک بزرگ تھے، اور ان کے عقائد بڑے نکھرے، اور سیر اعلام دیکھتے ہیں ہم تو بڑے معتبر عقائد کے تھے۔ خیر ان کی ایک زندگی پر ایک سیمینار ہونا چاہیے۔ تو امام ذہبی کے حوالے سے میں تھوڑا سے آپ کے سامنے ما حاصل اپنے مطالعے کا یہ رکھنا چاہتا ہوں کہ امام ذہبی نے جو پہلی کتابوں میں جو لکھا ہے وہ میزان الاعتدال ہے، جو اسماء الرجال کی بڑی اچھی کتاب ہے۔ اس کے مقدمے میں آپ نے یہ اہتمام کیا تھا کہ میں اس میں ان روات کو لاؤں گا کہ جو درجہ امامت پر نہیں ہیں یا امت میں بڑے معتبر نہیں ہیں، ان پر بحث کروں گا۔ لیکن اس کے درمیان میں اندر ایک مسئلہ امام اعظم کے لیے آ گیا ہے، اور امام اعظم کی تضعیف کی بات کی ہے۔ ایک غیر مقلد ہمارے پاس آیا، اس نے کہا دیکھو سیر اعلام تم امام ذہبی کی بات کرتے ہو تو یہ میزان الاعتدال کے اندر موجود ہے، انہوں نے امام اعظم کو ضعیف لکھا ہے، یہ تحریف ہے، یہ سن لیں آپ، یہ تحریف ہے۔ اس زمانے میں بھی تفضیلی اور سیکولر موجود تھے، یہ تحریف ہے۔ ہم نے کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ صاحب کتاب نے مقدمے میں اس بات کو واضح کیا، اور دوسری بات یہ کہ ان کی ایک مختصر اسماء الرجال کی کتاب ہے الکاشف، جو بڑی کتابوں کو نہ چھوٹا کیا، 3 جلدوں پر ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہت زیادہ ہو تو 700 800 1000 صفحے۔ الکاشف کے اندر اور تذکرۃ الحفاظ کے اندر امام اعظم ابو حنیفہ کو تابعی لکھا ہے امام ذہبی۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جناب ادھر تابعی لکھ رہے ہیں اور وہ کتابیں پہلے کی؟ تذکرۃ الحفاظ
یعنی جو حفاظ ہیں، اور آپ جانتے ہیں حفاظ کس کو کہتے ہیں، قرآن کے حافظ کو نہیں، حدیث کے حافظوں کو. تو حدیث کا حافظ کب، امام کس، وہ محدث کس درجے پر پہنچتا ہے تو جو اس کو حفاظ کہا جاتا ہے. تو یہاں پر یہ بات کی گئی ہے. تو تزکیۃ الحفاظ کے اندر حضرت وقیع بن جراح جو سیاستہ کے مرکزی راوی ہیں، امام بخاری کے استاذوں میں سے ہیں. آپ جب بخاری شریف کھولیں گے نا تو آپ جو ہے کتاب کو کھولیں گے تو حدیث آئے گی حدثنا یحییٰ ابن یحییٰ حدثنا وقیع بن جراح. امام بخاری اپنے استاذوں کو لیتے ہیں. تو حضرت وقیع بن جراح اور حضرت یحییٰ بن سعید، ان دونوں کے بارے میں علامہ الذہبی نے تزکیۃ الحفاظ میں لکھا ہے یفتیٰ بقول ابی حنیفہ. یہ بہت قیمتی بات ہے، یفتیٰ بقول ابی حنیفہ. یہ امام المحدثین ہیں، امام بخاری کے استاذوں میں سے ہیں، لیکن فتویٰ کس پر دیتے تھے؟ تم کیوں قول امام کا قول لاتے ہو، امام کا قول لاتے ہو؟ تو میں نے کہا بیٹا امام کا قول لاتے ہیں کہ وہ جو بات بیان ہوئی ہے اس کا مفہوم اصل کیا ہے، وہ تیرے سے سمجھنے کی بجائے امام الائمہ سراج الغمہ کاشف الغمہ سے سمجھا جائے. وہ قول حدیث کا متضاد نہیں ہے بلکہ حدیث کی تبیین ہے، تشریح ہے، تفسیر ہے، تفہیم ہے. یہ وقیع بن جراح اور حضرت یحییٰ بن سعید، ایسے ہم کئی راوی آپ کو ذکر سکتے ہیں. کسی زمانے میں جماعت المسلمین پیدا ہوئی تھی، ہم اس وقت طالب علم تھے، تو اس وقت جوانی بھی تھی اور بڑا شوق تھا. تو پھر اس کتابوں کو جمع کر کے ہم مباحثے کے لیے ایسے راوی جمع کرتے تھے کہ جناب جس کے بارے میں حنفی شافی اقوال. تو یہ چند باتیں میں نے آپ کی خدمت میں ذکر کر دی ہیں. آئیے اب آخری بحث کو لیتے ہیں. کئی چیزوں کو ہم نے چھوڑ دیا ہے اس لیے کہ وقت کافی ہو گیا. حدیث کی تعریف، حدیث کا موضوع، حدیث کی غرض و غایت، اس چیز کو ہم چھوڑ رہے ہیں. ایک بڑی قیمتی بات تو علماء کے سامنے ذکر کی جا رہی ہے. جو بخاری کا نسخہ آپ کے سامنے ہے، یہ کون سا نسخہ ہے؟ یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے. امام بخاری کے 90,000 طالب علم تھے. امام بخاری کے یہ سب سے، آج کی گفتگو میں جو سب سے قیمتی اور وزنی اور قیمتی باتیں ہیں نا، ان میں سے ایک بات یہ ہے جو ہم پڑھتے پڑھاتے جاتے ہیں، عمر گزر جاتی ہے لیکن ہمارا ذہن یہاں نہیں جاتا. تو امام بخاری کے 90,000 شاگرد تھے جنہوں نے امام بخاری سے بخاری کو سماعت کیا ہے، اور بخاری کے 19 کے قریب نسخے ہیں. 90,000 شاگرد تھے اور امام بخاری کے، ابھی میں دیکھ رہا تھا، ابھی ٹائم نہیں تھا، اس کا مقدمہ دیکھیں کہ یہ نسخے کی صنعت کیا ہے اور یہ کن سے آیا ہے. لیکن آپ کے پاس جو نسخہ ہے نا، تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے 19 شاگرد ہیں جن میں مشہور کے نام میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں. محمد بن یوسف فربری، دوسرے ابراہیم بن معقل، حماد بن شاکر بزدوی، حافظ شرف الدین الاسدی، کریمہ بنت احمد. ہمارے پاس جو یہ نسخہ امام بخاری کا موجود ہے نا، یہ حضرت محمد بن یوسف کا ہے. تو یہ بات آپ کے علم کے اندر ہونی چاہیے کہ آپ کے سامنے جو بخاری شریف رکھی گئی ہے، یہ نسخہ جو ہے وہ کون سا ہے. آئیے اب حدیث شریف کی طرف مختصر 2-4 بات کرتے ہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ شوال ہی میں پیدا ہوئے ہیں اور شوال ہی میں آپ کا انتقال ہوا ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ 13 شوال کو پیدا ہوئے ہیں 194 ہجری، اور آپ کا وصال مبارک جو ہے وہ یوں سمجھ لیجئے کہ شوال کو تو میں نے ذکر کیا، لیکن یہ بھی علماء نے ذکر کیا ہے کہ 13 شوال آپ کی پیدائش ہے، اور اکثر قول یہ ہے کہ عید الفطر کا جو دن تھا، کیونکہ 2-3 اقوال آتے ہیں تو شوال سے. تو اب دیکھیں شوال کی پہلی تاریخ آپ کا وصال ہے اور 13 تاریخ آپ کی ولادت ہے. یعنی 13 شوال المکرم 194 ہجری 194، 13 شوال المکرم 194 آپ کی ولادت ہے، اور 1 شوال المکرم 256 ہجری آپ کا وصال ہے. اور آپ کی عمر شریف ٹوٹل اس اعتبار سے جو ہے وہ 62 سال کے لگ بھگ بنتی ہے. یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ. حدیث آپ نے پڑھی ہے حدثنا، کتاب بدء الوحی، اس پر پورا کلام ہو سکتا ہے لیکن وقت نہیں ہمارے پاس. کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی ابتدا کیسی ہوئی. اس کے ایک لفظ پر کلام ہے. علماء نے لکھا ہے ہمارے وہاں ابتدائی بخاری میں اس کی بات ہوتی ہے اور اس کے اعراب پر گفتگو ہوتی ہے. وحی کے معنی خاص طور پر جاننا ضروری ہے. وحی کا لغوی معنی کیا ہے؟ وحی کا لغوی معنی ہے الاشارۃ بالسرعہ، جلدی سے کسی کی طرف اشارہ کرنا. اور شرعی معنی اس کا یہ کہ اللہ رب العالمین جو احکام اپنے انبیاء پر اتارتا ہے وحی کے ذریعے. وحی غیب میں سے ہے. ذالک من انباء الغیب نوحی الیک، حبیب یہ ساری غیب کی خبریں ہیں جو وحی کے ذریعے آپ پر بھیج رہے ہیں.
تو وحی جو ہے وہ عالم غیب کی چیزیں ہیں. ٹھیک ہے جی. اب وہابی کہتا ہے نبی ہے لیکن نبی غیب نہیں جانتا. تو میں نے کہا جس پر وحی آتی ہے وہ غیب نہیں جانتا. آج کل ہمارے ایک بڑے اکابر بزرگ ہیں، جس طرح فقہ میں ہمارے 4 امام ہیں، اس طرح علم کلام میں ہمارے 2 امام ہیں. امام ابو منصور ماتوریدی رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو الحسن اشعری رحمہ اللہ. احناف جو ہے امام ابو منصور ماتوریدی پر. عقائد کا جب تخصص ہوگا تو اس کی ڈیٹیل کبھی دیکھی جا سکتی ہے علم کلام کے حوالے سے. امام ابو منصور ماتوریدی رحمہ اللہ کی جو کلامی تعویلات ہیں اس پر پوری کتاب چھپ کر آ چکی ہے، چند سال ہو گئے ہیں. تعویلات اہل سنہ آپ کے مطالعے میں ہونی چاہیے، بہت اچھی کتاب ہے. اور وہ امام نے کلامی تفسیر اس کے اوپر کی ہے. اور بڑی پیاری بات، 2 باتیں یہاں پر عرض کروں گا جو فائدے سے خالی نہیں ہوگی. ایک تو آپ نے کہا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اہل بیت میں کون شمار ہے؟ آج سنی کہلانے والے بعض کہتے ہیں ہم بہت بڑے مدرس ہیں، ہم نے 60 سال علم معنی پڑھایا، علم بدی پڑھایا. تو میں نے کہا جھکی ماری آپ نے. 60 سال کے بعد اگر آپ نے شیعوں والے عقیدے بیان کرنے ہیں تو ہمیں کیا کرنا ہے کہ تم نے بدی بنایا یا بیان بنایا؟ بدی کی تم نے، اس لیے کہ وہ علم برا نہیں ہے، لیکن تم نے آ کر شیعوں کے عقیدے بیان کرنے ہیں. تو تیرا ماہر جامع المعقول ہونا کیا؟ جامع المعقول مارکیٹ میں 50,000 روپے میں مل جاتے ہیں. میں علم کا مذاق نہیں بنا رہا ہوں، اس کی بدبختی کا بنا رہا ہوں. کہتے ہیں اہل بیت کے اندر ازواج مطہرات نہیں آتی، معاذ اللہ. اور اہل بیت کا انحصار پنجتن پاک میں ہے. اہل سنت کے نزدیک اہل بیت میں پنجتن پاک بھی، ازواج مطہرات بھی سرکار کے سارے رشتہ دار ہیں. تاجدار گولہ رحمہ اللہ نے بات کی، خواجہ نصیر نے تو بڑی پیاری بات کی، نسیم النصیر صاحب نے. انہوں نے کہا جناب شیعہ ہے جو ان کو شامل نہیں کرتا. یہی بات حضرت امام ابو منصور ماتوریدی نے تعویلات اہل سنہ میں آیت کے تحت لکھی ہے کہ روافض. پھر کہتے ہیں ہمیں رافضی کہہ دیا. میں نے کہا خدا کی پناہ کسی مسلمان کو کوئی رافضی کہے؟ تم کیا سمجھ رہے ہو کہ ہم اپنی آخرت خراب کریں؟ کسی مسلمان کو رافضی کہنا، وہ خدا کو کیا جواب دے گا؟ اتنی بڑی تہمت. لیکن اگر تم بات روافض والی ہوگی تو تمہیں سنی والی بات کر کے ہم اپنے بزرگوں کو بدنام نہیں کریں گے. امام ابو منصور ماتوریدی رحمہ اللہ نے تعویلات اہل سنہ کے اندر اسی جگہ پر لکھا ہے کہ روافض اہل بیت سے ازواج مطہرات کو نکالتے ہیں. تو یہ آپ کیونکہ آپ نیا ٹیلنٹ ہے، ان باتوں کو دماغ میں جمع کریں اور مزید اس کی تحقیق کریں. میں چاہتا تو بخاری کا درس صرف تقریر کے انداز میں دے کر چلا جاتا، لیکن آپ تک یہ باتیں آپ کو سمجھانے کے لیے ضروری ہے، اس لیے میں نے کچھ فتنوں کے حوالے سے بات کی. اور دوسری بات جو حضرت امام ابو منصور ماتوریدی نے وحی کے ضمن میں کی ہے، یہ جو قرآن کی آیت ہے نا وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء، سورہ آل عمران. یہ اللہ کی شان نہیں ہے کہ اللہ ہر اہل غیرے کو اپنے غیب پر مطلع کرے. ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء، لیکن اللہ جس رسول کو چاہتا ہے اس کو غیب سے مطلع کرتا ہے. میں تحدیث نعمت کے لیے بات کرتا ہوں. یہ کتاب جو میں خرید کر لایا، یقین کریں اس جلد کو جب ہم نے کھولا اور 2-4 صفحے آگے کیے تو یہ حوالہ ہمیں ایسی ملا بغیر محنت کے اللہ نے عطا فرمایا. وہاں پر اس آیت کے تحت حضرت امام ابو منصور لکھتے ہیں کہ اذ علم الغیب، کیا لفظ لکھتے ہیں؟ کیونکہ آج وہابیہ یہ بھی کہتے ہیں نہیں انباء الغیب کہنا چاہیے اور اخبار الغیب علم غیب کا لفظ نہیں کہنا چاہیے. میں نے کہا جب تھانوی علم غیب کا لفظ بچوں کے لیے بول دے تو تم برداشت کر جاتے ہو، معاذ اللہ. اور یہ لفظ علم غیب اگر ہم انبیاء کے لیے اسی تعویل کے ساتھ جو انباء الغیب کی ہے، جو معنی انباء الغیب میں وہی معنی اس کا، یہاں علم غیب کا لفظ بولنے سے مراد مستقلاً نہیں ہے، وہی معنی جو انباء الغیب کا ہے، لیکن اس کو علم غیب کے لفظ سے تعبیر کرنا یہ شرک نہیں ہے، یہ کابر کا طریقہ ہے. دیکھو امام منصور کلامی امام ہیں، وہ تو عقیدہ ہمیں کیا سکھائے گا؟ وہ کلامی امام ہیں. اور وہ کیا جملہ لکھتے ہیں اس آیت کے تحت کہ اذ علم الغیب آیات من آیات الرسالہ. اذ علم الغیب، جبکہ علم غیب، آیات نشانیاں ہیں، من آیات الرسالہ، رسول ہے. دلیل کیا ہے؟ فرمایا دلیل یہ ہے کہ وہ علم غیب جانتا ہے. یہ کوئی چھوٹے آدمی نے نہیں لکھا، یہ حضرت امام ابو منصور ماتوریدی رحمہ اللہ نے یہاں پر بات کی ہے. جلدی سے تھوڑا سے آگے چلیں. اس حدیث کو امام بخاری نے جو شروع کیا اپنے استاد سے کیا ہے حدثنا حمیدی، اور یہ امام بخاری کو لوگ ناسبی کہتے ہیں معاذ اللہ. تو میں نے کہا اصول کافی پڑھ لے جا کر. بھائی تو سنی کیوں بنتا ہے؟ اگر امام بخاری ناسبی ہے معاذ اللہ اور تجھے یہ اہل بیت کے مخالف نظر آ رہے ہیں تو شیعوں کا پیر بننا سنیوں کا پیر کیوں بنتا ہے؟
جب ہماری کتابیں ہی ساری ناسبیوں والی ہے تو جو اہل بیت والی وہاں چلے جا. کھائے گا حرام خور یہاں سے، ہاتھ یہاں چموائے گا، بیت یہاں کرے گا، اور جس پر اہل سنت کھڑے ہیں ان بزرگوں کی کتاب کے بارے میں بکواس کرے گا، کہے گا امام بخاری ناسبی تھے، امام غزالی ناسبی تھے. میں نے کہا وہ ناسبی نہیں، تو رافضی ہے، کیونکہ تو غلو میں دین کی تشریح چاہتا ہے. وہ سنی ہے جو درجہ اس درجے پر رکھنا چاہتے ہیں. تو معاذ اللہ اس عاشق اہل بیت پر یہ جھوٹا الزام لگایا جاتا ہے کہ معاذ اللہ کہ امام بخاری ناسبی ہے. تو میں نے کہا ناسبی ہے تو اے پیرو جا کر تم شیعہ کیوں نہیں ہو جاتے؟ اور ہم شیعہ کہیں تو تم سیخ پا ہو جاتے ہو. اور بھائی جب تمہاری سب سے بڑا حدیث کا معاذ اللہ جو کتاب کا مرتب ہے وہ سنی نہیں رہا، ناسبی ہو گیا، تو پہلی فرصت میں چاہیے پنڈی والوں تم شیعہ ہو جاؤ اور جا کر اصول کافی کا درس دو اپنے مدرسوں کے اندر، یا پھر شرم کر کے توبہ کرو بغیرتوں کہ تم اس عاشق رسول اللہ کے نیک بندے جس نے ساری امت پر احسان کیا اس کو اگر کچھ کہہ نہ سکو تو اس عظیم ہستی کو، اللہ اکبر، جن کا مقام دربار رسالت میں کیسا ہے، 12 صدیوں سے اولیاء صالحین جن کی مدح و ثنا کرتے آئے ہیں، ان عظیم ہستی کو تم ناسبی کہتے ہو. اس پر بھی ایک مستقل تقریر ہونی چاہیے، ایک الگ موضوع ہے. میں اس پر صرف اشارے دیتے ہوئے جا رہا ہوں آپ کے سامنے، نہیں بتانا چاہتے ہیں کہ ہم باتیں رکھتے ہیں، خطابت نہیں ہے، محض باتیں رکھتے ہیں اس پر ہم. آپ دیکھیں یہاں پر حضرت امام بخاری جو پہلی حدیث شروع کر رہے ہیں وہ کیا لا رہے ہیں؟ حدثنا حمیدیو. امام حمیدی قریشی ہیں اور مکی ہیں، آپ کے درجنوں استاذ ہیں، لیکن امام بخاری کو حضور کی نسبت پر اتنا محبت تھی کہ اپنے اس استاد کو اپنی کتاب کی ابتدا بنائی جس استاد کا تعلق رسول اللہ کے خاندان سے ہے. یہ نقطہ ذہن میں رکھیں آپ. حدثنا حمیدیو، اور یہ امام حمیدی وہ ہے جن کی الگ سے ایک حدیث کی کتاب بھی ہے، مسند حمیدی، مکہ شریف سے یہ 2 جلدوں پر ہے. آپ مارکیٹ سے اگر مطالعہ کرتے ہیں، کچھ کتابیں جمع کرتے ہیں تو بھی یہ کتابیں آپ جمع کریں. 2 کتابیں بڑی اہم ہیں، ایک مسند ابی عوانہ جو ان کے ہم اثر ہیں، مسند ابی عوانہ، کیونکہ مسند ہے، آپ جانتے ہیں مسند کس کو کہتے ہیں، کہ ایک ہے مسند ابی عوانہ اور ایک ہے مسند حمیدی. یہ لائق مطالعہ. رفع یدین پر اس پر ایک بڑی جاندار حدیث موجود ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر سے موجود ہے، جس میں رفع یدین کا لفظ نہیں ہے، سند وہی ہے جو امام بخاری لا رہے ہیں، اور امام حمیدی نے اس میں وہ الفاظ نقل نہیں کی ہے کہ رکوع سے پہلے اور رکوع کے بعد والی. یہ بڑی ایک اس میں تحقیق کی چیز موجود ہے. کبھی ابحاث ہو تو الگ الگ چیپٹر رفع یدین اس موضوع پر ہو تو اس میں دیگر دلائل لکھوائے جا سکتے. تو یہ بات. اب آگے حدیث جو ہے وہ انما الاعمال بالنیات، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث پاک کو نقل فرمایا کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. میں بس بات کو ختم کرتا ہوں. یہ حدیث انتہائی تفصیل طلب ہے اور سمجھنے کے لائق ہے. سوال ہوا کہ امام بخاری نے تو کتاب باندھی تھی کتاب الوحی اور حدیث لائے نیت کے اوپر ہے، باب باندھا تھا کیا؟ وحی کا، اور لائے نیت پر. تو امام بخاری اس لیے نیت پر لائے ہیں بتانے کے لیے کہ طلباء تم پر اللہ نے یہ فضل کر دیا ہے کہ تم اتنے مشرف ہو گئے ہو، تمہیں اتنی عزت دی ہے کہ تمہیں براہ راست اپنے نبی کے باتوں کو پڑھنے، سننے، بیان کرنے کے لیے خدا نے قریب کر دیا. تو طلباء غور کریں دورہ حدیث کے کہ خدا نے ان کو کیا شرف دیا، وہ عام نہیں ہے. تو امام بخاری نے کہا کہ کہیں ان میں عجب نہ آ جائے، تکبر نہ آ جائے کہ واہ مجھ میں صلاحیت ہو گئی ہے کہ میں رسول اللہ کے اقوال و تعلیمات کو براہ راست پڑھ رہا ہوں. تو عجب سے بچانے کے لیے، اخلاص پیدا کرنے کے لیے حدیث نیت پہلے لائے ہیں تاکہ عجب نہ آئے، تکبر نہ آئے. وہ بتا دیا بھائی انما الاعمال بالنیات، دور حدیث میں آگے ہو لیکن نیکیاں نیتوں کی وجہ سے ملتی ہے. نیت اعمال کے لیے روح ہے. اگر ظاہر تمہارا اچھا ہو اور نیت اللہ والی نہ ہو تو تمہیں کوئی اجر نہیں. بلکہ میں تو آج جمعے کا درس میں نے دیا اور میں کانپ گیا. ہمارے بزرگوں نے لکھا کہ نیت خالص اللہ کے، نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں. آپ کوئی بھی کام کہتے ہیں پیچھے جذبہ آتا ہے کہ وہ کام ہم کیوں کر رہے ہیں. خیر یہ پوری ایک تقریر ہے، میں اس کو کیسے مختصر کروں، لیکن ہمارے بزرگوں نے لکھا کہ بندہ اگر پوری زندگی میں، اللہ اکبر، اس نے لمبی زندگی پائی اور اس نے اپنی زندگی میں اگر ایک دفعہ بھی ایک کام اگر مخلص ہو کر کیا ہونا تو اس کی نجات کے لیے ایک عمل کافی ہے. یعنی نیت کے ساتھ، نیت خالص کے ساتھ ایک نیکی کئی سالوں کے گناہوں کے مقابلے پر کھڑے ہو کر بندے کو بخشوا دیتی ہے. اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک بندہ آیا رب کے پاس، اس کے پاس پہاڑ کی طرح نیکی تھی
جب اس کا اعمال نامہ کھولا گیا، اللہ اکبر، تو کہا نمازیں جس طرح ہم 5 وقت کی نماز پڑھ رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، تو ہمارے اگر ہم قاعدہ بنائیں تو دن بھر ہم ساری نیکیاں کر رہے ہیں، لیکن جب وہ رب کے پاس آیا تو پہاڑ جیسی نیکیاں اس کے پاس تھی. رب نے کہا اٹھاؤ اس کے پہلے نماز کی نیکی شروع کرو، تو پتا چلا ساری نمازیں دکھاوے کی تھی. تو اس پر لائن پھیر دی گئی. رب نے فرمایا میں رب ہوں اور میں اس عبادت کو قبول کرتا ہوں جو عبادت مخلص صرف میرے لیے کی جائے. فرمایا روزہ کھولو، روزہ بھی ریاکاری پر، زکوٰۃ بھی ریاکاری پر، صدقہ بھی ریاکاری پر، ایک عمل بھی اس کا نہیں بچا اور اس کو اٹھا کے جہنم میں پھینک دیا گیا. اور یہاں فرمایا گیا کرے ایک عمل بھی اس کا زندگی میں اخلاص کے ساتھ اللہ کے لیے ہو جائے تو اس کی بخشش کے لیے ایک عمل ہی کافی ہے. چند منٹوں میں بات ختم کرتے ہیں. یہاں پر دیکھیے امام بخاری نے حدیث کیا لی ہے، لیکن یہ حدیث آپ طلباء سمجھیں، یہ حدیث مختصر لائیں. امام بخاری کی عادت ہے باب کی مطابعت میں آپ الفاظ کو حذف کرتے ہیں. یہاں حدیث ہے انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الدنيا يصيبها او الى امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه. اس میں ایک لفظ امام بخاری نہیں لائے، وہ آپ نوٹ کیجئے گا. یہ میں آپ کے سامنے بخاری شریف کتاب الایمان ہے، حدیث نمبر 54 ہے، اور یہ کتاب الایمان میں باب ہے، باب ما جاء ان الاعمال بالنیت وحسبت ولکل امرئ ما نوى. یہ جو باب آ گیا یہ حدیث نمبر 1 ہے، یہ حدیث نمبر 54 آگے آ رہی ہے. غور کرنا اجرا، یہ جو پہلی حدیث ہے نا، کیونکہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے، یہ ذرا توجہ کیجئے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جو حدیث ہے نا انما الاعمال بالنیات، یہ 6 مقامات پر لائے ہیں. یہ حدیث بخاری میں 6 مقامات پر آئی ہے. ایک کتاب الایمان میں آئی ہے، ایک کتاب العتق میں آئی ہے، اور ایک کتاب النکاح میں آئی ہے، ایک کتاب الایمان میں آئی ہے، اور ایک کتاب ترک الحیل میں آئی ہے، اور ایک جو ہے باب الہجرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم. لکھ رہے ہیں آپ؟ کتاب پر نہ لکھیں، بخاری شریف میں توبہ استغفر اللہ، نہ یہ عادت کبھی نہ ڈالیں. کاپی اپنے ساتھ رکھا کریں، کتاب پر نہیں لکھنا، کتاب پر نہیں لکھنا، پیپر اپنے ساتھ رکھیں. اب آپ دیکھیں جو طلباء اس پر غور کریں، میرے دوست، میرے بھائی، طلباء ساتھی. ادھر امام بخاری نے نیت والی حدیث لی ہے امام حمیدی سے، اور حدیث نمبر 54 پر یہی حدیث لی ہے اپنے دوسرے استاد سے، حدثنا عبداللہ ابن مسلمہ. یہ محدث دوسرے ہیں. اس پر میں نے کلپ بھی بنایا تھا، وہ چلا بھی کافی. اس میں آج کل یہ بہانہ کرتے ہوئے بات کرتے ہیں کہ حضور کے روزے کی طرف نیت کر کے جانا شرک ہے، جیسے ابن تیمیہ نے کہا تھا مسجد نبوی کی نیت کر کے جاؤ. میں نے کہا درجنوں حدیثیں موجود ہیں، مسلمان جب ایک دوسرے کی نیت کے لیے جاتا ہے تو اللہ راضی ہو جاتا ہے. تو جب عام مسلمان کی نیت کر کے جانا جائز ہے تو جن کے جوتوں کے صدقے ہم مسلمان ہوتے ہیں، تو نبی پاک کے روزے اور آپ سے ملنے کی نیت سے جانا شرک کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک تو وہ حدیث. دوسرا یہاں پر آپ دیکھیں اس حدیث میں کیا ہے، حدثنا عبداللہ ابن مسلمہ، اور آگے حدیث وہی ہے، قال اخبرنا مالک عن یحییٰ ابن سعید عن محمد ابن ابراہیم عن علقمۃ ابن وقاص عن عمر. سند وہی ہے، استاد بدل رہا ہے. ادھر امام حمیدی ہے، حدثنا حمیدی، ادھر ہے حدثنا عبداللہ ابن مسلمہ. اور ادھر دیکھیں حدیث کے الفاظ کا، انما الفاظ تھوڑے، الاعمال بالنیہ، اعمال نیتوں پر، ولکل امرئ ما نوى، آدمی کے لیے اسی کا اجر ملے گا جو ادھر امام بخاری اور امام مسلم کا، امام اعظم اور امام شافعی کا زبردست اختلاف ہے. ہمارے نزدیک عبادات مقصودہ پر جو ہے وہ نیت شرط ہے، غیر مقصودہ پر نہیں ہے. تو ادھر دور جانے کی ضرورت نہیں، یہیں پر الفاظ گویا کہ موجود ہیں. میرے شیخ حضور تاج الشریعہ رحمہ اللہ کی جو تقریرات ہیں بخاری شریف پر، آپ نے بڑا زبردست جملہ سرکار تاج الشریعہ نے ذکر کیا. فرمایا امام اعظم کی دلیل تو خود یہاں موجود ہے کہ وَلِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، آدمی کے لیے اسی کا اجر ہے جس کی وہ نیت کرے. تو پتا چلا کہ جناب عبادت مقصود کے لیے جو ہے وضو جو ہے وہ عبادت مقصودہ نہیں ہے، لیکن اگر نیت کر لے گا تو ثواب پائے گا. کیونکہ حکم الاعمال بالنیہ، مطلب انما الاعمال بالنیات، انما کلمہ حصر ہے، اعمال مبتدا ہے، بالنیات یہ خبر ہے. تو مبتدا خبر میں آنے سے مراد یہاں پر یہ ہے کہ سارے اعمال کا ثواب جو ہے وہ نیت پر ہے. حکم الاعمال بالنیہ، کہ حکم الاعمال کا حکم الاعمال بالنیہ، اعمال پر حکم جو ہے وہ نیت کے ساتھ. اب حکم دو ہے، ایک ظاہری اور ایک باطنی. ظاہری وہ ہے کہ جو ظاہر میں مرتب ہو جائے، جیسے وضو کیا وضو ہو گیا، اور باطن کیا ہے اخروی اجر. تو انما الاعمال بالنیات کا ترجمہ امام اعظم کہتے ہیں کہ اعمال کا ثواب جو ہے وہ نیت کی وجہ سے، ورنہ اعمال تو کئی اعمال ایسے ہیں جو بغیر نیت کی بھی ہو جاتے ہیں.
لیکن اس میں تو کوئی اختلاف نہیں، لیکن جہاں اختلاف ہے وہ ثواب کی نیت سے، کہ اعمال وضو آپ کر رہے ہیں نیت نہ بھی کریں وضو تو ہو گیا، شرط نہیں ہے وہاں پر، کیونکہ شرط ہوگی عبادت مقصودہ کے لیے. لیکن یہاں بھی اگر بندہ حکم الاعمال بالنیات پر آنا چاہتا ہے تو یہاں پر وہ ثواب کی نیت کرے گا، تو اس کو نیت گویا کہ شرط نہیں لیکن ثواب ضرور حاصل ہوگا. اس میں آپ دیکھیں کہ الفاظ بڑا ہے، فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ، یہ الفاظ پہلی حدیث میں نہیں ہے. یہاں پر فرمایا گیا کہ جو ہجرت کرے اللہ اس کے رسول کی طرف، تو فرمایا فہجرتہ کہ فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ، فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ فہجرتہ الی اللہ ورسولہ. فرمایا کہ جو ہجرت کرے، سفر کرے اللہ رسول کی طرف، تو اس نے اللہ رسول ہی کی طرف سفر کیا. تو یہ حدیث نے واضح کر دیا اور ابن تیمم کے سارے عقیدے کو اٹھا دیا کہ جو یہ بات کر رہے ہیں کہ جناب جو ہے وہ حضور کے روزے کی طرف نیت کر کے نہیں جانا چاہیے، یہ بخاری کی حدیث میں موجود ہے. بات سمجھ گئے آپ؟ تو میرے دوستو بزرگو، یہ میں نے بہت مختصر کر کے، اب بھی دیکھیے انما الاعمال کی ایک پوری بحث ہے طویل، لیکن اللہ رب العالمین جل وعلا کے حضور دعا ہے کہ جو ہم نے اس کے مبادیات اور کچھ مقاصد کو ذکر کیا ہے، اللہ رب العالمین اس پر عمل کی توفیق دے. اب ضرورت اس امر کی ہے کہ طلباء اس کتاب پر بڑی محنت کریں، اور اس میں دو کیٹیگری بنائی ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے روایت کا تعلق ایک تو روایت و درایت دونوں ہے. اس میں آپ کو چاہیے کہ آپ ساتھ میں جو ہے امام سوطی رحمۃ اللہ علیہ کی تدریب الراوی، جو تقریب الناوی کی شرح ہے، تقریب الناوی امام نووی کی ہے، اس کا تھوڑا تھوڑا مطالعہ ضرور رکھیں. اپنے اس بخاری کے ساتھ نخبۃ الفکر کو ضرور اپنے ساتھ رکھیں تاکہ علم آپ کا جو ہے کہ پختہ رہے. اور کوشش پوری یہ کریں کہ ابتدا میں اس کے حواشی جتنے اس کو پڑھیں، آپ حواشی پر تیاری کریں. اس کے بعد پھر مزید اگر کوئی مسئلہ نہیں سمجھ میں آتا تو ہمارے حاضر علماء نے جس پر مباحث کیے ہیں تو ان کی کتابوں سے استفادہ کریں. یہ چند باتیں تھیں جو میں اپنے طالب علم ساتھیوں کے ساتھ کوشش کی ہے کہ جناب جو ابتدائی بخاری کے دروس میں ان باتوں کو ہم ذکر کریں. باتیں کیونکہ تفصیل طلب ہے، کیونکہ ہنگامہ زمانہ ہے، تو کئی جہتوں سے آپ کے سامنے اپنی اس خدمات کو پیش کرنے کا مقصد ہے. صرف چاہتے حدیث بیان کرتے، فنی بات کر کے چلے جاتے، تو کیونکہ آپ نے محلے والوں کو بھی جمع کیا ہے تو یقیناً وہ ہمارے دوست جو اس بخاری شریف کے درس میں آئے ہیں تو وہ بھی اس سے جو ہے وہ مکمل طور پر استفادہ کریں. لہٰذا ہم نے بخاری کی کچھ تعریفات پر بات کی ہے، کچھ تعلیقات پر بات کی ہے، کچھ حجت حدیث پر بات کی ہے، کچھ تقلید کے موضوع پر بات کی ہے، کچھ متن حدیث پر بات کی ہے، کوئی امام بخاری کی تاریخ پر بات کی ہے، کچھ بخاری کے نسخے پر ہم نے بات کی ہے. تو یہ مجموعی طور پر اللہ رب العالمین ان تمام گزارشات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. کئی نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں، میں ان سے کہوں گا یہ جوانی جو اللہ نے دی ہے یہ اللہ اس کے رسول کی دین کی امانت ہے، اور یہ اللہ کا بڑا فضل ہے کہ آپ کے علاقے میں الحمدللہ اتنے معتبر علماء موجود ہیں اور یہ درسگاہ موجود ہیں مختلف کورسز کے ساتھ. میں تمام نوجوانوں سے کہوں گا کہ اس دارالعلوم میں اور اتنے ایک تو نوجوان اور پورے حوصلے والے اور پورے جذبے والے مخلص مسلک اور دین کے سچے ترجمان ایسے لوگ آپ کے قریب ہیں اور ایسے رہنما جو اس پورے ادارے کو چلا رہے ہیں، تو یہ تو نور اللہ نور ہے. میں نوجوانوں سے کہوں گا اپنی زندگی کے وہ امور جو ایسی گزر رہے ہیں، یہ زندگی بڑی قیمتی، اس کو چھوڑیے، آرام کریں گے حضور کے پاس جا کر انشاءاللہ. تو یہ وہ وقت ہے کہ حضور کے دین کے دفاع کے لیے اور اپنے ایمان اور اخلاق کو جاننے کے لیے ہم یہ کوششیں کریں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے امام یعقوب بن ابراہیم، جن کا نام ہے جن کی کنیت ہے امام ابو یوسف. ان کی والدہ جب آئی تھی تو امام ابو یوسف کو دیکھ کر امام اعظم نے فرمایا تھا کہ اس بچے کو پڑھنے کے لیے بٹھاؤ. میں دیکھتا ہوں کہ یہ بچہ جو ہے وہ بادشاہ وقت کے ساتھ دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا کھائے گا. ان کی ماں کو بڑا غصہ آیا، اس نے کہا ہم غریب ہیں، آپ ہمارا مذاق بناتے ہیں. فرمایا نہیں. آپ نے ان کی والدہ کو کچھ خرچہ دیا اور بچے کو رکھا، اور ایک وقت آیا کہ امام ابو یوسف نے یہ پڑھ لکھ لیا. تو ایک زمانہ تھا کہ ہارون رشید کا دربار تھا، اور ہارون رشید جیسا بادشاہ دسترخوان لگا ہوا تھا، وہ سالن اٹھا کر، زیتون اٹھا کر، اور حلوہ جو تھا زیتون کے قریب کا وہ اٹھا کر امام ابو یوسف کے سامنے رکھا. تو امام ابو یوسف نوانا کھانے لگے تو آپ ہنسے. تو
تو ہارون رشید نے کہا کہ آپ کیوں ہنس رہے ہیں؟ انہوں نے کہا میرے استاد نے مجھے کہا تھا کہ یہ بچہ جب پڑھے گا تو میں دیکھتا ہوں اللہ اس کو اتنی عزت دے گا کہ وقت کے بادشاہوں کے ساتھ بیٹھے گا۔ میں بات کو ختم کروں، نوجوانوں سن لو اس بات کو۔ امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ میں 16 سال کا تھا، اپنے والد کے ساتھ حج کرنے گیا۔ یہ مسند امام اعظم میں ابتدا میں حدیث ہے۔ کہتے ہیں کہ جب میں اپنے والد کے ساتھ گیا تو میں مسجد حرام میں جب پہنچا، مکہ کعبہ میں، تو میں نے دیکھا ایک بزرگ شخصیت ہیں، درس دے رہے ہیں اور بڑا نورانی چہرہ ہے اور لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو میں قریب جب گیا تو میں نے ان سے پوچھا کہ حضور، میں نے اپنے ابا سے پوچھا یہ کون ہے؟ میرے ابا نے کہا کہ یہ رسول اللہ کے صحابی ہیں، حضرت عبداللہ بن حارث۔ تو کہتے ہیں میں جلدی سے جا کر ان کے سامنے بیٹھا تو باقاعدہ میں ان کے چہرے کو، امام بخاری تو ثلاثیات پر ہے، یہ دیکھیں امام اعظم ابو حنیفہ کا مقام کہ ایک واسطے سے رسول اللہ کی بارگاہ میں۔ کہتے ہیں اس صحابی کا چہرہ میں دیکھ رہا تھا اور انہوں نے حدیث بیان کی کہ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من تفقہ فی دین اللہ، جو علم دین حاصل کرتا ہے، جو دین کا علم حاصل کرتا ہے، جو دین کی سمجھ حاصل کرتا ہے، کفاہ اللہ مہمہ، اللہ اس کی تمام مشکلوں کو حل کرنے کے لیے خود ہی کافی ہوتا ہے۔ وَرَزَقَهُ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور وہاں سے اسے رزق دیتا ہے جہاں اس کا گمان نہیں ہوتا۔ تو علم دین کے دنیاوی فوائد بھی ہیں اور اخروی فوائد بھی ہیں۔ ماں باپ اگر بیٹھے ہیں تو میں ان سے کہوں گا اپنی اولاد کو علم دین کی طرف لائیں، قرآن و سنت کی تعریف کی طرف لائیں۔ تو انشاءاللہ آپ اس دارالعلوم میں داخلہ لیں گے نوجوانوں، مختلف کورسوں کے لیے۔ شیطان آپ کے ذہن میں ڈالے گا نہیں میں تو بالکل نکما ہوں، مجھے کچھ بھی نہیں آتا، یہ سب شیطانی خیال ہے۔ نہیں، یہ جوانیاں جو آپ کو دی گئی ہے، اپنے آقا کے دین کو سمجھیے اور خود کے عقیدے ایمان کو بچائیے اور اپنے دوستوں کے عقیدے اور ایمان کو بچائیں۔ اللہ رب العالمین جل وعلا اس جو کوشش ہے سے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم۔ شہنشاہ خطابت بطل جلیل حضرت علامہ مولانا سلیم نقشبندی صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہاں آرام فرما رہے ہیں، اور جتنے اس مسجد کے متولی نیک لوگ نمازی جو دنیا سے رخصت ہو گئے ان کی مغفرت اور بالخصوص جو حیات ہیں ان کی صحت یابی اور تمام امت کی رہنمائی کے لیے الفاتحہ۔ دعا فرما اللہ فلسطین پر اپنا خاص فضل فرما دے۔ آپ طلباء ہیں دعا کریں اللہ فلسطین پر خاص فضل فرمائے، اسرائیل کے اللہ ٹکڑے ٹکڑے فرمائے، اسرائیل کو اللہ مرداباد کر دے۔ سیہزم الجمع ویولون الدبر، سیہزم الجمع ویولون الدبر، سیہزم الجمع ویولون الدبر۔ اللہ رب العالمین اس مسجد شریف کو، تمام مساجد اسلامیہ کو صبح قیامت تک اس کے منبر واعظ اور رشد و ہدایت کو اللہ رب العالمین قائم رکھے، اور جو ہم نے کہا اس میں جو کوتاہیاں غلطیاں ہوئیں اللہ معاف فرما دے، اور اللہ رب العالمین کے فضل سے جو خیر کی بات اپنے بزرگوں کے توسط سے جاری ہوئی وہ ہمارے لیے توشہ آخرت فرما دے۔ واسطہ پیارے کا ایسا ہو جو سنی مرے، یوں نہ فرمائیں تیرے شاہد کہ وہ فاجر گیا، عرش پہ دھومیں مچیں وہ مومن صالح ملا، فرش سے ماتم اٹھے وہ طیب و طاہر گیا، ہم سیاہ کاروں پہ یا رب تپیش محشر میں سایہ فگن ہو تیرے پیارے کے پیارے گیسو، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود۔ اللہ اس مجلس کو ہمارے لیے قبر و حشر میں نجات کا ذریعہ بنا دے، اپنی رضا کا ذریعہ بنا دے، ہمارے بچوں اور ہماری آنے والی نسل کو شریعت کا متبع فرمائے، ہمیں خاتمہ بالخیر اور تمام کو خاتمہ بالخیر اور اپنے حبیب کی شفاعت عطا فرمائے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اللہم انا نعوذ بک من علم لا ينفع من قلب لا يخشع من نفس لا يشبع ومن دعوة لا يستجاب لها یا رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آپ